الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمدین الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے تفسیر کا وہ انشاءاللہ ہم آیت نمبر 94 سے سٹارٹ کریں گے۔ آیت نمبر 94 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرو تو تم خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ مت کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ اس سے پہلے تم بھی ایسے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، بس تم خوب تحقیق کر لیا کرو۔ جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس سے پورا باخبر ہے۔ اور اس آیت کے شان و نزول میں ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں 4591۔ اب یہاں پہ یہ تھا کہ اس کا جو واقعہ ہے وہ یہ کہ کوئی انسان جو بکریاں چرا رہا تھا، ایک مہم پر جاتے ہوئے مسلمان ملے تو انہوں نے سلام کر دیا، اور پھر جو ہے مسلمانوں نے یہ سوچا کہ شاید بہانہ کر رہے ہیں، تو یہ سوچ کے قتل بھی کر لیا اور بکریوں پہ بھی قبضہ کر لیا۔ تو اللہ پاک نے پھر یہ آیت جو ہے یہ نازل فرمائی۔ اب اس آیت میں اللہ پاک نے جو ہے انسٹرکشن دی ہے کہ پہلے اگر سفر پہ آپ روانہ ہو رہے ہو تو پہلے خوب تحقیق کیا کرو، مطلب قتل کرنے میں اتنی جلدی کر دی تو اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ایمان لایا ہو اللہ پر اور رسول پر۔ تو جو لوگ ایمان لے آئے یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی اور ان کے احکامات مانے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مسلمان ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان ہے تو اسے قتل کیوں کیا نا، مطلب مسلمان تو مسلمان کو قتل کر ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کو کسی کا قتل کرنا ہے تو پہلے جب تک یقین نہیں ہو جائے کہ یہ کافر ہے تب تک قتل نہیں کرنا، کیونکہ جو جنگ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو فتبینوا مطلب اس سے مراد یہی ہے کہ تحقیق کر لیا کرو، جلدی نہیں کیا کرو۔ یہاں پہ جو دارالحرب میں پھنسے ہوئے مسلمان تھے ان کے تحفظ کے لیے یہ بات جو ہے آیت کے ذریعے سمجھائی جا رہی تھی کہ آپ کا جو دل ہے اس میں دوسرے مفادات نہیں آنا چاہیے۔ اب یہ مفادات سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ اس کو انسان کو جب قتل کیا گیا تو اس کا جو مال ہے اوبویسلی وہ مال غنیمت کے طور پہ وہ آپ کے حصے میں آ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ساتھ میں اللہ پاک نے یہ بھی انسٹرکشن دے دی، ایک تو تحقیق کرنی ہے، تحقیق کر کے اور پھر جلدی بھی نہیں کرنی ہے کہ جو بھی آپ کے واضح آپ کے جو معاملات ہیں اسی کے مطابق اکارڈنگ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو ساتھ ہی اللہ پاک نے یہاں پہ یہ بھی فرما دیا کہ تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو۔ دنیا کی زندگی کے سامان وہی چیز ہے جو ابھی ہم نے جیسے دیکھا کہ بکریوں کی جو بات ہو رہی ہے نا، مال غنیمت کی جو بات ہو رہی ہے اس سے مراد وہی ہے۔ تو یہاں پہ دنیا کی زندگی جو ہے تو ایسا کوئی ارادہ اپنے دل میں نہیں آپ کے آنا چاہیے کہ جو بھی مال ہے یہ اپنے لیے ہمیں حلال کر لوں گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دنیا کی چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہت بڑی بڑی غنیمتیں ہیں جو دنیاوی سامان سے بہت بہتر ہے۔ اب کون سی غنیمتیں ہیں؟ obviously جنت۔ تو جنت سے بڑی جو ہے غنیمت واقعی کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جانچ پڑتال ہے اور ہمارے جو ڈوز ہیں اس میں بھی ہم یہی دیکھیں گے اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہم ہمیشہ سے جانچ پڑتال کریں گے، تحقیق کریں گے، کبھی بھی اجرت والے فیصلے نہیں کریں گے، اور ساتھ ساتھ اپنا احتساب کریں گے۔ احتساب کیا ہے؟ اسی آیت کے اگلے حصے میں جیسے فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیا نا، لہٰذا تحقیق کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یوں سمجھ لیں کہ جھنجھوڑا ہے کہ کل تک آپ خود بھی آپ کی یہی سچویشن تھی، دل میں ہماری جان نہ چلی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر کوئی اپنے ایمان کو ظاہر کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دو، اللہ پاک پوری طریقے سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 95
مومنوں میں سے بغیر کسی تکلیف کے بیٹھ رہنے والے اور اپنے جان اور مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے والوں پر اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو درجے میں فضیلت سے نوازا ہے، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو گھر میں بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم میں فضیلت دی ہے۔ اب یہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے کہ کوئی نہ کوئی عذر تلاش کر کے جو گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر دوسری کیٹیگری میں وہ لوگ جو جہاد پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مومنوں میں سے جو بغیر تکلیف کے جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، بھلے وہ مومن ہے نا، منافق نہیں ہے وہ بھی، ٹھیک ہے، یا کسی بھی دوسری کیٹیگری میں نہیں آ رہے، مومن ہے، لیکن کوئی خاص بڑا عذر بھی نہیں ہے، اور پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں نہ اپنی جان جو ہے اس کی بازی لگا رہے ہیں، نہ ہی مال وغیرہ خرچ کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ان دونوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو جہاد کرے گا اس کو اجر عظیم دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی فضیلت اس کے برابر نہیں ہو سکتی ہے جو بغیر عذر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4592۔ یہاں پہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے، اس کو آپ خود دیکھیں، آپ اس کو پورا ریڈ کیجئے گا، جو سیدنا ابی ابن ام مکتوم ہے، اب یہ نابینا تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ پھر بھی وہ جہاد پہ جانا چاہتے ہیں کہ اگر میرا یہ والا عذر نہ ہوتا، یعنی ایک معذوری ہے یہ، تو میں بھی ضرور جہاد پہ جا سکتا۔ تو دل میں اس چیز کے لیے بہت زیادہ یہ خواہش رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ جنت کے جو بالا خانے ہیں، یعنی جنت کے بالا خانوں والی جو فضیلتیں ہیں، وہ ایک تو مجاہدوں کو عنایت کی جائے گی ابن کثیر کے مطابق، اور پھر یہ کہ ان کی جو گناہ ہیں، ان کی جو لغزشیں ہیں، وہ معاف فرما دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ تو یوں سمجھے کہ رحمت ہے اور برکت ہے، اور ان کا ایک بہت بڑا اللہ پاک کا یہ احسان ہے، اور یہ چیز ان کی قدر و منزلت میں جو ہے وہ اضافہ کر رہا ہے۔ ساتھ ہم ایک آنکھیں کھول دینے والی سمجھ لیں کہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں، ابو داؤد کی 2503، اور اس میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص جس نے نہ تو جہاد میں حصہ لیا، نہ ہی غازی کا سامان تیار کیا، نہ غازی کے اہل و عیال کی خبر گیری کی، اسے اللہ کسی سخت مصیبت میں مبتلا فرما دے گا۔ یعنی جب آپ کے پاس آپشن بھی آ رہی ہے، تو پھر آپ کم سے کم درجے کے لیے کوئی آپ حرکت نہیں ہے آپ کی طرف سے، تو یوں سمجھ لیں کہ آپ اللہ کی طرف سے عذاب یا مصیبت کو دعوت دے رہے ہو۔ یہاں پہ آپ جہاد کی امپورٹنس کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جیسے کچھ لوگ ہیں ان کو ایگزامشن بھی دی ہے، جیسے کہ کوئی معذور ہے تو، یا پھر وہ جو پیچھے کے انتظامات جو ہے وہ بہتر طریقے سے سنبھال لے گا، تو اللہ تعالیٰ کیونکہ نیتوں سے واقف ہے، تو جنت کا جو وعدہ ہے وہ ہر ایک جو ہے مجاہد کے لیے ہے، ٹھیک ہے، جو بھی اس جہاد میں حصہ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے اس کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ جو پیچھے جو رہنے والے جو لوگ ہیں ان میں کون کون ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایگزامپٹ کچھ خاص ریزنز کی وجہ سے بھی کر دیا تھا، جیسے بخاری کی ایک حدیث ہے 5972۔ ایک انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صحابی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایگزامپٹ کر دیا تھا کہ اگر آپ کے ماں باپ گھر پہ موجود ہیں تو انہی میں جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، وہ بوڑھے ہیں۔ تو obviously اب سبھی لوگوں کو اسی حوالے سے ایگزامشن نہیں دی گئی، یہاں پہ کوئی ایسی ضرور کنڈیشن ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گھر میں ماں باپ کی خدمت کے لیے روک دیا، کیونکہ وہ بوڑھے ہوں گے اور وہ شاید اپنا خیال نہیں رکھ سکتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ معاشرے میں جو دوسرے لوگ آتے ہیں، جیسے کوئی اندھا ہے یا لنگڑا ہے، یعنی کوئی معذوری ہے یا بیمار ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی رک سکتے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ کچھ ایسے لوگ جو اندرونی طور پہ گھر والوں کی خدمت کرنے یا دیکھ بھال وغیرہ کے لیے، کہ جتنے جو اندرونی دفاع کے طور پہ جو پیچھے رہیں گے، ٹھیک ہے، اور یا پھر ان کے مجاہدین کے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں پیچھے سے جو فراہم کرنی ہے ان کا خیال رکھیں گے، یا کوئی اگر زخمی اور پیچھے واپس آ جاتے ہیں تو اس کی دیکھ بھال وغیرہ کرنے کے لیے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ یاد رہنا چاہیے کہ جو جہاد ہے یہ ایک اہم فریضہ ہے، اور یہ فریضہ قیامت تک یہ چیز جاری رہے گی، اس سے پہلو تہی جو ہے وہ امت کا کوئی بھی مسلمان نہیں کر سکتا۔ اگلی آیت ہے 96 آیت، کہ اپنی طرف سے درجات اور مغفرات اور رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مجاہدین کی قدردانی کی ہے کہ، اور ایک طرف تو ہم نے پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ درجات جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوں گے مجاہدین کے ان کے مقابلے میں جو بغیر عذر کے گھر میں بیٹھے رہے، اور پھر ساتھ میں یہاں پہ مغفرت کا جو ہے مغفرت کی بھی بات کی گئی ہے۔ مغفرت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گناہ جو ہے اس سے گناہوں کو ڈھانپ دیا جائے، یعنی معاف کر دیے جائیں گناہ۔
اب جو ہے مجاہدین کی طرف سے بھی اگر کوئی غلطیاں گناہ وغیرہ کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور پھر رحمت کا جو ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رحمت کا اعلان فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ جو مستحق ہو اس کی مغفرت اللہ فرما دیتا ہے اور رحمت بھی اس کی طرف کی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا مومنوں پر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ جو معافی ہے وہ جاری رہتی ہے، یعنی اپنا جو فضل ہے اللہ پاک درگزر کرنے والا ہے، ان کو سزا دینا اللہ پاک چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے ان کے گناہ ڈھانپ دیتا ہے کیونکہ وہ غفور ہے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے اپنے غفور ہونے کا شعور دلایا ہے، اپنے رحیم ہونے کا شعور دلایا ہے۔ اگلی آیت ہے 97۔ یقیناً جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے ان کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ ان سے فرشتے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے۔ تو فرشتے ان سے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے ان سے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ بس یہی لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ایک جو ہجرت کا جو ٹرم ہے اس کو یہاں پہ بہت واضح کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ ہجرت کی استطاعت کرنے والے تھے تو پھر وہ مشرکوں میں کیوں رہ رہے تھے؟ اب یہاں پہ کیا چیز واضح کر دی گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھی ایمان کا جیسے انہوں نے اعلان کیا تو وہ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ ان میں ایسے بھی تھے جو استطاعت رکھتے تھے پھر بھی وہ ہجرت نہیں کرتے تھے، ان کے لیے واضح کیا کیا گیا ہے کہ ان کے لیے ایک وعید ہے اس آیت میں کہ ہجرت کی قدرت بھی رکھتے ہیں پھر بھی دارالکفر میں ہی جو ہے وہ مرنا چاہتے ہیں، سمجھ لیں۔ تو ان لوگوں کو اس طرح سے تشبیہ دی گئی ہے تو کہ وہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اب یہ جب ان کی جب ڈیتھ ہوگی تو ان کی روحیں جو ہے فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ انہوں نے کیونکہ ہجرت کو ترک کر دیا، تو یہاں پہ کیونکہ دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل جو ہے کرنا ممکن ہو، کیونکہ اہل کفر تو نہیں کرنے دیتے تھے اسلام کی تعلیمات پر عمل، وہ تو ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزائیں دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ تھے اپنے مال کو خاندان کو دیکھ کے وہ وہیں پہ رک گئے، اور پھر جو ہے انہوں نے یوں سمجھ لے کہ کچھ لوگوں نے اپنا جو ایکٹ تھا وہ کیونکہ شو نہیں کر سکتے تھے کہ اہل ایمان ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو کافر جو ہے وہ شو کیا، تو ان کے بارے میں بھی یہاں پہ وعید ہے۔ اب دیکھیں کہ فرشتے ایک ڈانٹ ڈپٹ والا جو ہے ان کا طریقہ ہوگا کہ تم کس حال میں تھے، یعنی کہ فرشتے سوال کریں گے جب ان کی روح قبض ہوگی، یعنی کہ کس حال میں مبتلا تھے، کن حالات سے گزرے تھے، اپنی زندگی کس کاموں میں جو ہے وہ ضائع کی، دنیا میں کیا کرنے گئے تھے، کیا مشغلے تھے آپ کے، کیا مقاصد تھے۔ تو یہ جو سوالات ہیں یہ انہیں احساس دلا رہے ہیں کہ ساری چیزیں آپ نے سارا جو وقت تھا وہ ضائع کیا، اپنا بھی نقصان کیا۔ اب یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہیں پہ جواب بھی ساتھ میں ایک آیت میں بیان کیا گیا کہ ہم زمین میں کمزور تھے، یعنی مکہ میں کمزور تھے، تو ہم اپنی روحوں کی یعنی کہ تطہیر کے لیے ایمان جو تھا، ایمان اور عمل صالح سے ہم جو ہے اپنی روحوں کی تطہیر نہیں کر سکتے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ اپنے اس قول میں سچے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی جان سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا۔ تو یہ جو معذرت ہے کہ کہنا کہ ہم مجبور تھے، ہمارے پاس کچھ تھا نہیں، طاقت نہیں تھے، اور پھر یہ کہ ہمیں خوف تھا وغیرہ وغیرہ، تو یہاں پہ یہ اپنی بے بسی جو بھی شو کر رہے ہیں تو یہ ایک معذرت ہی ہے۔ اب فرشتے کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی زمین جو ہے وہ وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ تو اللہ نے یہاں پہ توجہ دلائی ہے کہ اصل جو اسباب ہے وہ کمزوری، لاچاری یا بے بسی نہیں ہے، بلکہ کچھ اور اسباب ہیں جس کی وجہ سے آپ نے یہ ذلت قبول کر رکھی ہے، یعنی دنیا کی زندگی کو امپورٹنس دی ہوئی ہے، آپ خاندانی جو نظام ہے اس کو، اس کی امپورٹنس ہے یہاں پہ جو شو ہو رہی ہے، آپ کا مال و دولت ہے، کیونکہ جانے والے، ہجرت کرنے والے تو خالی ہاتھ جاتے ہیں، وہ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں جاتے۔ تو یہاں پہ توجہ دلائی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو جو لوگ ہجرت کرنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اہل مکہ جو سختیاں کر رہے تھے، مظالم ڈھا رہے تھے، تشدد کر رہے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ یہ لوگ دین اسلام سے پھر جائیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ لوگ جو تھے یہ توریہ کر رہے تھے، توریہ مطلب اپنے ایمان کو چھپا رہے تھے، اور مشرکین کے ساتھ شرکیہ عبادات بھی کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ توجہ یہ دلائی گئی ہے کہ جب ہجرت کرتے تو مدینہ میں یہ لوگ امن کی زندگی گزار سکتے تھے، یعنی اسلام کے اکارڈنگ اپنی ایمان والی زندگی اپنے عمل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو خود جان بوجھ کے اپنے فتنے میں مبتلا کیا ہوا ہے، تو یہاں پہ
اس آیت کی وجہ سے جو کمزور مسلمان ہیں ان کی یوں سمجھ لے ان کو جوش دلایا گیا ہے، اور ان کی یوں سمجھ لے کہ تربیت کی گئی ہے کہ اپنے اندر سے جو بھی کمزوری ہے اس کو ختم کرے، اور پھر جو ہے دین جو ہے اس کو جو قائم کرنے کے لیے یہ ساری جو سیکریفائسز ہیں یہ کرنے پڑتے ہیں، چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو جو لوگ ہجرت سے جو ہے وہ نہیں قدرت رکھ سکتے تھے، جیسے بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں یا بچے ہیں، وہ کوئی راستہ نہیں رکھتے ہیں، تو پھر ان کے لیے تو یہ ایگزامشن ہے، باقی جو لوگ قدرت رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی ایگزامشن نہیں ہے۔ آیت نمبر 98 ہے، ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے سوا جو نہ کسی تدبیر میں طاقت رکھتے ہیں نہ ہی نکلنے کا راستہ پاتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ جو مرد ہے ایسے مرد جو نہیں کوئی طاقت رکھتے، یا عورتیں یا بچے جو واقعتاً جو ہے کوئی بے بسی یا لاچاری ان میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو ہجرت نہیں کر سکتے، ان کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو احادیث میں بھی ان لوگوں کو معذور قرار دیا ہے کہ واقعتاً یہ فی الحقیقت یہ لوگ معذور ہیں۔ تو ان لوگوں کی کیونکہ یہ تدبیر نہیں رکھتے، کوئی طاقت نہیں رکھتے، کوئی منصوبہ نہیں بنا سکتے، کوئی سواری نہیں رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں، تو وہ مدینے کا راستہ نہیں پا سکتے اور وہ نکل نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہاں سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے لیے رخصت اللہ پاک کی طرف سے دی گئی ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ نافرمانی کرتے ہوئے مسلسل اپنی مرضی سے یہاں پہ رک رہے ہو تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ویسے تو اسٹرانگ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ رک گئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ ٹائم تک ہم دعوت دین دینے کے لائق ہو سکیں گے، اور پھر یہ کہ وہاں پہ رہنا آپ دلی طور پر وہاں سے بیزاری جو ہے وہ دل میں رکھتے ہیں اور نفرت بھی رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بے شک نیتوں سے بہت اچھے سے واقف ہے۔ آیت نمبر 99، چنانچہ یہ لوگ ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی نہایت معاف کرنے والا ہے۔ اب یہ کہ کچھ وہ لوگ جو ہجرت نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ امید ہے کہ ان کو معاف کر دے گا، اور یہی وہ لوگ ہیں کون سے، یعنی کہ وہ مرد، عورتیں یا بچے جو نکلنے کا راستہ نہیں پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کچھ لوگ جو اپنے جائیداد یا رشتہ داری یا پھر دوستیاں وغیرہ جو ہے وہ نبھانے کے لیے وہاں پہ رکے ہوئے ہیں، یا حقیقتاً وہ واقعی مجبور ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ سے یہ لوگ معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ یہاں پہ معاف کرنے کی طرف بھی جو ہے توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ ہمیشہ سے ہی نہایت معاف کرنے والا اور بے حد بخشنے والا ہے۔ اگلی آیت ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کی بہت بڑی جگہ اور اپنی کشادگی پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا اور پھر اسے موت پالے تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں بھی وہ سارے واقعات آتے ہیں کہ کچھ ایسے جو ہے صحابی تھے جو چاہتے تھے کہ ہم یہاں پہ نہیں رہیں، اور پھر انہوں نے اپنا کچھ جو ہے انتظامات کیے، لائک اپنی اولاد سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہاں سے مدینہ میں پہنچا دیا جائے، لیکن وہ مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی انتقال فرما گئے۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ آیت جو ہے، یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ نازل فرمائی کہ ان لوگوں کی obviously ان کا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف ثابت ہو گیا کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ ہجرت کر جائے اور اب تک وہ وہاں کا راستہ جو ہے پا نہیں سکے یا پہنچ نہیں سکے۔ تو اللہ تعالیٰ جو لوگ ہجرت کر جائیں گے تو زمین میں ان کو پناہ دیں گے، اور ایسے لوگ بہت زیادہ کشادگی پائیں گے۔ اس آیت میں ہجرت کی جو مشرکوں سے جو بھی علیحدگی جو اختیار کرنے کی جو ترغیب ہے وہ دلائی گئی ہے، اور ساتھ میں خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ جو مومن جہاں بھی جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پناہ بھی ملے گی، کشادگی بھی ملے گی، فی سبیل اللہ، یعنی کہ ہجرت کا جو صحیح مقصد ہے اور وہ یہاں پہ واضح کیا گیا، اور ساتھ میں کہ یہ کہ فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، یعنی نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے نا 5070 جس میں یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ ہجرت جو ہے اب اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، تو جو ہجرت اللہ کے لیے ہوگی اور وہ اسی نیت سے کی جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا پورا اجر ہے۔ اگر کوئی کسی اور نیت سے ہجرت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو obviously اس کو وہ اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتا۔ میں نے حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے، حدیث کے الفاظ آپ خود غور کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے رزق میں وسعت کی بات کی گئی ہے کہ رزق میں بھی کشادگی دے گا، اور واقعتاً اللہ تعالیٰ کے ذمہ کیونکہ سبھی لوگوں کا رزق ہے تو جو بھی کشادگی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کی جائے گی، دی جائے گی جو بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے
بندہ جو مومن جب تک کفار کے درمیان میں رہے گا اس کا دین بھی ناقص ہو جائے گا۔ اب آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر رہنے والے جو فارن کنٹریز میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی دیکھیں کہ کافی ان کو پرابلمس کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سم ٹائم یونیورسٹیز میں وہ پڑھ نہیں سکتے، یا وہ جو ہے کچھ ایسے بھی ممالک ہیں جہاں پہ پردہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی عبادات جو ہے وہ بھی ناقص ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں پہ تو ابھی کیونکہ خطابل خاص میں تو مشرکین کی بات ہو رہی ہے نا، جو ایسے تمام عبادات وہ کرنے بھی نہیں دیتے تھے۔ تو تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے انسان کو، کیونکہ آزمائش کا ڈیوریشن بھی اگر بہت زیادہ جو ہے پرولونگ ہو جائے گا تو پھر انسان بھی کمزور سے کمزور ہوتا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اسی لیے ہجرت کی امپورٹنس کو واضح کیا گیا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے لیے جو ہجرت کرے گا تو پھر اس کا کیا مطلب ہے، جو اپنا وطن چھوڑے گا اور پھر کیا ہوگا، راستے میں اگر اس کو موت پا لے گی تو پھر اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملے گا۔ یعنی اپنے گھر سے وہ نکل رہا ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے، اور پھر اللہ تعالیٰ پہ یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے اور پورے کا پورا انشاءاللہ اس کو اجر مل جاتا ہے۔ اب ہجرت کی جو ہے یہ امپورٹنس یہاں سے پتہ چلتی ہے، اور یہ کہ ہجرت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، یہ فی سبیل اللہ ہوگی۔ اسلام میں اس کے علاوہ کوئی اور ہجرت جو ہے وہ کی نہیں جا سکتی، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور یہ کہ مال کے لیے نہیں کرنی چاہیے ہجرت، ٹھیک ہے، مشکلات سے بھاگنے کے لیے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مومن جو ہے اس پہ تو مشکلات آتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ کسی لذت کے لیے نہیں ہجرت ہوتی، مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے کوئی پریشان ہو جائے اور ہجرت کر لے تو یہ اس کی جو ہے یہ ساری چیزیں ذاتی اسباب جو ہے ان کی وجوہات جو ہے یہ شو کرتی ہیں۔ آیت نمبر 101 ہے، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر کرو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ لوگ تمہیں فتنہ میں ڈالیں گے جنہوں نے کفر کیا، بلا شبہ کافر تمہارے لیے کھلے دشمن ہے۔ نماز قصر کی جو ہے یہاں پہ حکم اس آیت میں دیا گیا تھا۔ اب نماز قصر سے مراد کیا ہے؟ کوئی اگر سفر میں جا رہا ہے تو اپنی جو 4 رکعتیں ہیں ان کو کم کر کے 2 سے وہ ادا کر دے، اور یہاں پہ جو ہے احکام ہے اور احادیث سے بھی یہ چیزیں ساری ثابت ہیں۔ سب سے پہلے ہم 1083 حدیث ہے بخاری کی وہ دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں حالت جو ہے نماز قصر ادا کی تھی، حالت امن میں ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ نماز قصر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے، کیونکہ سفر میں جو ہے نماز پڑھنا، نماز ادا کرنا، اب نماز تو چھوڑی نہیں جا سکتی نا، تو اس کو آسان کرنے کے لیے اللہ پاک نے نماز قصر جو ہے وہ فرض کی ہے، یعنی فرض نہیں کہہ سکتے اس پہ، یوں سمجھے کہ تحفتاً مومن کو عنایت کی ہے کہ کوئی بھی چاہے، اگر وہ چاہے تو پوری نماز بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو رعایت ہے اس کو لازماً لے لینا چاہیے۔ اب یہاں پہ ساتھ میں کفار کی بات ہو رہی ہے کہ بلا شبہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں، تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع کیونکہ وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اب یہاں پہ جو ہے سفر کے حوالے سے کچھ جو ہے چیزیں ہیں یہاں پہ میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی اگر ارادہ کرتا ہے سفر کا اور اس کا سفر خواہ کم بھی ہو تو پھر بھی وہ وہاں پہ نماز قصر پڑھ سکتا ہے۔ کم مطلب یہ کہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے وہ گیا تو راستے میں جتنا بھی جو ٹائم تھا وہ اپنی نماز کو وہ قصر کر سکتا ہے۔ اب اس کے لیے شرط صرف یہ ہے کہ قصر نماز کی ابتدا وہاں پہ کی جائے گی جہاں سے شہر کی آبادی، یعنی کہ آپ کے شہر کی ایک باؤنڈری لائن ہے نا، وہ جیسے ہی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ قصر ادا کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ کے سفر کے ارادے سے جب نکلے تھے تو پھر نماز قصر انہوں نے اسی وقت سے کرنی شروع کر دی تھی کہ جبکہ ابھی کوفہ کے مکان جو ہے وہ دکھائی دے رہے تھے۔ پھر واپسی کے وقت بھی جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ کوفہ سامنے ہے تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک ہم شہر میں داخل نہیں ہو جائیں ہم نماز پوری نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو شہری آبادی ہے، آپ کی جو شہر کی باؤنڈری لائن ہے اس کے باہر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل یا 9 میل یا اس سے زیادہ یہ سارے سفر جب بھی اختیار فرماتے تو پھر نماز قصر ادا کرتے۔ اب یہاں پہ جو بہت ساری روایت ہے، جیسے صحیح بخاری میں ایک حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 1080 حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک سفر کے دوران ایک ہی جگہ میں قیام کیا تھا 19 دن، تو 19 دن تک جو ہے نماز قصر ادا کی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، جس میں حضرت جابر بن عبداللہ کا بیان ہے
کہ غزوہ تبوک میں بھی جو ہے 20 دن ٹھہرے تو 20 دن نماز قصر ادا کرتے رہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اہل علم جو ہے ان کے اجماع کے اکارڈنگ کئی عرصہ تک بھی، کئی برس تک بھی اگر کوئی شخص جو ہے اقامت کی نیت نہیں کر لیتا، وہ مسافر کی اس کی نیت ہے، تو وہ نماز قصر کو جو ہے ادا کر سکتا ہے۔ اب نماز قصر کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ رکعتیں کیسے پڑھنی ہوں گی؟ اگر فجر آپ کی نماز پڑھے تو پوری نماز پڑھیں گے، یعنی کہ 2 سنت بھی پڑھیں گے، 2 فرض بھی پڑھیں گے۔ لیکن ظہر میں یہ 2 فرض ہو جائیں گے، عصر میں یہ 2 فرض ہو جائیں گے، مغرب میں اب 3 فرض ہیں تو 3 کا ہاف نہیں کیا جا سکتا، تو یہ 3 ہی پڑھنے ہوں گے۔ عشاء میں 2 فرض پڑھیں گے اور وتر جو ہے وہ بھی چھوڑنا نہیں ہے، وتر بھی ادا کرنے ہیں۔ اگلی آیت ہے، اور جب آپ ان میں موجود ہوں اور ان کے لیے نماز کھڑی کریں تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور لازم ہے کہ وہ اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں۔ چنانچہ جب وہ سجدہ کر چکے تو لازم ہے کہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، پس لازم ہے کہ وہ آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، اور لازم ہے کہ وہ اپنا سامان حفاظت اور اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں۔ اور وہ لوگ چاہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک بار ٹوٹ پڑے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی تکلیف ہو یا اگر تم بیمار ہو کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پہ صلاۃ خوف کا حکم جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ صلاۃ خوف کون سی نماز ہوتی ہے؟ یعنی خوف کی نماز۔ اب خوف کی نماز کب پڑھی جائے گی؟ جب مسلمانوں کی اور کافروں کی جو فوجیں ہیں وہ آمنے سامنے ہوں گی اور جنگ کے لیے وہ تیار ہوں گی۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ کیونکہ نماز تو فرض ہے نا، آپ نماز جنگ کی حالت میں بھی چھوڑ نہیں سکتے، تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر نماز کا وقت آ جاتا ہے تو کفار تو ایسے وقت کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ جیسے ہی یہ سجدے میں جائے یا پھر نماز میں، کیونکہ نماز میں انسان اپنی ہر ایک چیز سے غافل ہو جاتا ہے، اس کا صرف تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، تو ارد گرد وہ اتنی توجہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی آسانی پیدا کر دی ہے کہ صلاۃ خوف بھی آپ پڑھ سکتے ہو۔ اب کیا طریقہ کار ہے، یا حدیث کی روشنی میں ہم طریقہ کار بھی دیکھ لیں گے، اور آپ کو جو سامان ہے آپ کا، اس کی حفاظت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے، کیونکہ ساتھ میں ایک شوق اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا ہے کہ کفار کیا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے آپ غافل ہو اپنے سامان سے، اپنے اسلحے سے، یا اپنی جو بھی چیزیں آپ کے پاس حفاظتی تو وہ آپ پہ ٹوٹ پڑے، آپ کو نیست و نابود کر دے، ٹھیک ہے، ان کی تو یہی نیت ہے نا۔ تو ایک ہمارے پاس حدیث صحیح مسلم کی 1942 ہے، تو اس میں پورا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر سامنے آپ کے دشمن ہے، اب پھر کیا ہوگا کہ امام جو ہے وہ ایک حصہ فوج کا جو ایک حصہ ہے وہ امام کے ساتھ نماز پڑھے گا، دوسرا حصہ وہ مقابلے میں بزی رہے گا، ٹھیک ہے۔ پھر جب ایک رکعت پوری ہو جائے گی تو جو ایک رکعت جنہوں نے امام کے ساتھ پڑھ لی، ٹھیک ہے، وہ دوسرا امام کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، بلکہ وہ اپنا جو ہے دوسرا حصہ وہ خود پڑھیں گے۔ اب یہ پوری حدیث جو ہے اس کو آپ دیکھ لیں گے، اچھے سے پڑھ لیں گے تو پوری نماز اس طرح سے ہوگی۔ تو جو امام ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو سبھی لوگ چاہتے تھے کہ وہ نماز ادا کریں، تو حدیث کے اکارڈنگ باقی کی جو جماعت ہے وہ پھر آپ ایک رکعت پڑھنے کے بعد ویٹ کرتے، اور جب یہ والی فوج کا جو یہ والا ایک دستہ ہوتا ہے، یہ جا کے جنگ میں دوبارہ سے بزی ہو جاتا، تو پھر جو پہلا جو دستہ ہے وہ آ کے اپنی نماز ادا کر لیتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے طریقے جو ہے وہ کافی ساری جو ہمارے پاس روایت ہے اس میں بتائے گئے ہیں، لیکن ہم اس حدیث کو ہی دیکھ لیں تو ہمیں سارا ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور پھر یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جو باجماعت نماز ہے اس کی بھی امپورٹنس ساتھ میں بہت زیادہ واضح کر دی گئی ہے کہ اب جب آپ حالت خوف میں بھی ہیں، یعنی آپ کو دشمن کے حملے کا بھی خطرہ ہے، تب بھی آپ کو جماعت کے ساتھ نماز کا حکم دیا گیا ہے، یعنی جماعت کی جو نماز ہے اس کی امپورٹنس یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ صلاۃ خوف میں ویسے تو نمازی جو ہے نماز کی بہت ساری شرائط جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایسے کوئی کام نہیں کریں گے جس سے نماز کو باطل ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ اب جب صلاۃ خوف ہے تو بہت سارے افعال کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر انداز کر کے ان کو معاف کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنا جو ہے اگر فرض نہ ہوتا تو یہاں پہ ہے اتنے سارے جو واجبات ہیں ان کو ترک کرنے کی بھی ساتھ میں اجازت نہیں دی گئی۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ
نماز جو ہے آپ پڑھ رہے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ بھی مائنڈ میں بات ہونی چاہیے کہ جو کافر ہے ہمارے لیے تو جنت ہے، تو کافروں کے لیے جو ہے وہ رسوا کن عذاب ہے۔ تو یہاں پہ یوں سمجھ لے کہ مومنوں کے لیے یہاں پہ ایک تسلی والے جو ہے اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وہ الفاظ وحی کیے گئے ہیں مومنوں کے لیے۔ آگے جو آیت ہے 103، اور پھر جب تم پوری نماز ادا کر چکو تو کھڑے ہو جاؤ اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اور اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب تم بے خوف ہو جاؤ تو نماز قائم کرو۔ بلا شبہ نماز ہمیشہ سے ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ کیا کیا چیزیں آ گئی کہ جب آپ پوری نماز ادا کر چکے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہو، ٹھیک ہے، اور جب تک آپ بے خوف ہو جاؤ یعنی کہ جنگ وغیرہ کی حالت سے اطمینان نہیں ہو جاتا تو پھر آپ پوری نماز قائم کرو۔ اب آپ کو نماز کو ہاف کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ صلاۃ خوف میں بھی نمازوں کو ہاف کر دیا جاتا ہے نا۔ تو پھر یہ ہے کہ بلا شبہ نماز ہمیشہ سے ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ تو وقت مقرر سے مراد کیا ہے؟ نمازوں کو اپنے اوقات میں جو ہے عطا کرنا۔ اب یہ نماز کیونکہ ہم نے ہاف کر دی، صلاۃ خوف میں ہم نے نماز آدھی کر دی، اب یہاں اس کی تلافی بھی کرنی ہے تو کیا کریں گے؟ کھڑے ہو کے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اپنے پہلوؤں پر، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے تاکہ جو چیز ہم نے کمی کر دی تھی نماز میں اس سے ہم اسے کمپنسیٹ کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ جڑا رہے۔ تو میدان جنگ میں بھی اس کی اہمیت کا جو پہلو ہے وہ اجاگر کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ نماز جو ہے وہ بعد میں پوری ادا کی جائے گی، یعنی کہ جیسے ہی بے خوف ہو جاؤ تو نماز امن کی حالت میں پوری ادا کرو اور خشوع و خضوع کے ساتھ، رکوع کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ یہ پوری آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی 239 آیت میں دیکھا نا کہ جیسے ہی امن میں آ جاؤ اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جسے تم نہیں جانتے تھے۔ اور پھر ہے نماز جو ہے وہ ہمیشہ سے ایمان والوں پر فرض ہے، اور اس سے کیا فرض ہے کہ پورے اوقات کے مطابق یعنی کہ وقت کی پابندی سے آپ جو ہے نماز پڑھیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ایک فریضہ ہے۔ اور پھر نماز کے اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وقت مقرر کر دیے گئے، نماز کے چیپٹر میں بھی ہم نے دیکھا اور بہت ساری ایسے جو حدیث ہیں ان سے بھی ثابت ہے۔ تو یہ سارے جو مقررہ اوقات ہیں ان پہ ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور 1465 جو حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس میں بھی نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنے کی جو امپورٹنس ہے وہ واضح کی گئی ہے کہ ایک ایسے وقت میں آپ داخل ہو جاؤ گے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو اس کے وقت سے دیر کر کے پڑھیں گے یا پھر نماز کو اس کے وقت سے مٹا دیں گے۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نماز کو آپ اپنے وقت پہ پڑھنا، لیکن اس کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی جو ہے پالو تو پڑھ لینا، کیونکہ وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی باقی لوگ جو آپ لیٹ کر کے نماز پڑھیں ان کے ساتھ بھی اگر آپ نماز کو پالیں گے تو پھر اس نماز کی کیا امپورٹنس ہو جائے گی؟ وہ آپ کے نوافل میں شمار ہو جائے گی۔ اور پھر نماز اگر آپ کو کوئی بھی اگر بھول جاتا ہے یا یہ کہ اس کے وقت پہ پڑھنا بھول جاتا ہے کوئی بھی نمازی، تو پھر وہ جیسے اس کو یاد آتا ہے وہ ادا کر لی جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5-7 کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عمل بہت زیادہ محبوب ہے وہ یہ ہے کہ نمازوں کو ان کے وقت پہ، اوقات پہ ہی ادا کیا کریں۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی واضح کرتے چلیں کہ نمازوں کو جو جمع کرنا ہے وہ احادیث سے ثابت ہے۔ اگر آپ کو کوئی عذر آ جاتا ہے یا آپ ویسے ہی مطلب روٹین میں اس کو شامل نہیں کرنا، لیکن ایسا کوئی عذر آ جاتا ہے، آپ نے سفر شروع کرنا ہے تو آپ نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ سورج ڈھلنے سے پہلے سفر کرنا اگر شروع کر دیا آپ نے تو ظہر اثر کا وقت جو ہے ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں، اور پھر مغرب اور عشاء کی جو نماز ہے وہ بھی آپ ملا کے پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ اگلی ہمارے پاس آیت نمبر 104 ہے۔ آیت نمبر 104 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور اس دشمن گروہ کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تمہاری طرح انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے، اور تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جیسی امیدیں وہ نہیں رکھتے، اور یقیناً اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اب یہاں پہ مرحلہ یہ ہے کہ حق اور باطل کی جو جنگ ہے
تو ایسا نہیں ہو کہ پھر آپ بالآخر آخری مرحلے میں آ کے مومن جو ہے وہ تھکنے لگیں. یہاں اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہمت نہیں ہارنا، نہ ہی سست پڑنا ہے. اور یہ کہ دوسری جو پارٹی ہے اس کی طرف بھی توجہ کرنی ہے کہ اگر تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے تو ان کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے. اب اگر نقصان آپ کو ہو رہا ہے تو نقصان ان کو بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، زخم آپ کو لگ رہے ہیں تو ان کو بھی لگ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک امپورٹنس کیا ہے کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے معبود ہیں، اللہ سے ہم امیدیں جو رکھتے ہیں، obviously وہ لوگ امید نہیں رکھتے. تو جو امپورٹنس ہے اس چیز کی کہ جو مومن ہے اس کے کانسیپٹس کلیئر ہیں. ٹھیک ہے، صبر کرنے پہ اس کو اجر ملے گا، دشمنوں سے مقابلہ کرو گے مارے جاؤ گے اجر ملے گا، غازی ہو جاؤ گے تب اجر ملے گا. ہر ایک چیز کی امپورٹنس آپ کو پتا ہے. تو جنت کی امید کس کو ہے؟ وہ مومن کو ہے. اب جب کفار ہے یا مشرکین ہے جو سارے لوگ، وہ جنت کی امید نہیں رکھ سکتے، نہ ہی ان کو مغفرت کی امید ہے. تو یہاں پہ توجہ یہ دلائی گئی ہے کہ آپ کا جو رویہ ہے وہ پرجوش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جب آپ صبر کرو گے تب بھی آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا. اور اگر جو ہے اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ جو دشمنوں کے جو خدا ہیں وہ سارے من گھڑت ہیں، مطلب یا تو وہ دیویوں کی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کے خود کو بھی ان کے دلوں میں یہ چیز تھی کہ ہمارے جو معبود ہیں وہ حقیقی معبود نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اگر جو مومن ہیں ان کو بہت اچھے سے یہ سارا کانسیپٹ کلیئر ہے تو مومن کو زیادہ قربانیاں دینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ انہیں ایسے وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب آیت نمبر 105 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے مابین فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کے طرف سے جھگڑنے والے نہ بنے. اب یہاں پہ ہم اس کے جو شان نزول ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک واقعہ تھا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، خائن کہا گیا ہے جن کو. آیت کے پہلے حصے میں یہی فرمایا کہ لوگوں کے مابین جو فیصلہ کرنا ہے اسی کے مطابق کریں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے. اللہ نے کیا دکھایا ہے؟ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کر دی جاتی تھی. اچھا، ایسے بہت سارے میٹرز تھے جس میں ساتھ کے ساتھ اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ ایک وحی کے ذریعے سے مطلع فرما دیتے تھے کہ جو بھی واقعہ ہوتا وہ دکھا دیتے تھے. ٹھیک ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 اور 8 جو ہے وہ بھی، اس میں بھی یہی چیز واضح کی گئی ہے کہ اسی کے مطابق فیصلے کریں. ایسے فیصلے نہ کریں جو اللہ نے آپ کو جو نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، فاسق لوگوں کے حق میں فیصلے نہیں کرنے. اب ہوا یہ کہ واقعہ میں کہ ایک منافق نے کسی مسلمان کے گھر میں چوری کی، وہاں سے آٹا اٹھایا اور کچھ اسلحہ اٹھایا. اب جب آٹا لے کے جا رہا تھا تو اس تھیلے میں ایک سوراخ تھا. اب جب اپنے گھر کی طرف جاتے جاتے تھوڑا تھوڑا آٹا وہاں پہ گرتا گیا، یعنی نشاندہی کی ایک لائن بنتی گئی. لیکن گھر جب وہ پہنچا اسے ابھی آٹے کا نہیں پتا تھا کہ وہ گر رہا ہے، لیکن اسے اس کے دل میں خود ہی کچھ شک پیدا ہوا. اس نے وہ آٹا اور جو بھی اسلحہ تھا وہ ایک یہودی کے پاس جا کے امانت کے طور پہ رکھوا دیا. لیکن اب کیا تھا کہ آٹے کا تھیلا لے کے جاتے ہوئے یہودی کے گھر تک بھی وہ لائن پہنچ گئی. اب جب تفتیش ہوئی اگلے دن تو پتہ چلا کہ یہودی کے گھر میں جو ہے وہ سارا جو سامان تھا وہ برآمد ہو گیا. اب یہودی نے جو ہے وہ سارا حقیقت بیان کی کہ یہ سامان رات کو اس شخص نے میرے پاس امانتاً رکھوایا تھا. اب منافق کی جو قوم کے لوگ تھے وہ اس کے خلاف برخلاف بولنے لگے کہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے، وہی چور ہے، ہمارا یہ جو انسان ہے، ہمارا جو بندہ ہے یہ تو بہت ہی نیک ہے، اس پہ خام خواہ کا جو الزام لگ رہا ہے. تو اب یہاں پہ اس قدر زیادہ دلائل دیے گئے اس منافق کی قوم کے لوگوں کی طرف سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی دل مائل ہو گیا. یہاں اس موقع پہ یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے کہ ان لوگوں کی طرف سے جو ہے آپ وکالت نہ کریں، نہ ہی ان کا سہارا بنے. ٹھیک ہے، تو آگے اب دیکھیں اگلی آیت میں بھی یہ ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. جیسے آیت نمبر 6 میں، اور اللہ سے استغفار کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے. یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ایک بخاری کی حدیث ہے 7181 جس میں یہ چیز واضح کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ جو غلطی ہے وہ قاضی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. یعنی قاضی کس وجہ سے فیصلہ کرتا ہے، اس کو جو بھی شہادتیں موصول ہوتی ہیں، جو بھی دلائل موجود ہوتے ہیں، اس کے جو چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، وہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ایسا ہوتا ہے جیسے کہ طویل عام میں بھی اب دیکھیں کہ وکیل جو ہے بہتر سے بہتر وکیل کروانے کی لوگ کیوں کوشش کرتے ہیں عدالتوں میں، تاکہ وہ کیس جیت جائے. اب وہ حق پر نہیں ہے تب بھی اب جو چکنی چپڑی جو باتیں کرے گا، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے حق میں فیصلہ لے سکتا ہے.
اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ پاک کی طرف یہاں پہ توجہ کیا دلائی گئی ہے، اللہ سے استغفار کرے، یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 107، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مت جھگڑیے ان لوگوں کی طرف سے جو اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، یعنی منافقین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے خیانت میں بہت زیادہ بڑھے ہوئے جو گنہگار لوگ ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ کی ناپسندیدگی کی یہاں پہ ساتھ میں بات بتا دی گئی ہے، اور اگر ہم تعویل عام میں دیکھیں کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کلیئرلی بتا دیا کہ آپ نے ایسے لوگوں کی طرف سے وکالت نہیں کرنی جو خیانت کرنے والے ہیں، خائن ہیں جو۔ تو ابھی ہمارے جو ہے ہمارا ایک بہت بڑی کلاس ہے ہمارے یہاں امت میں، جو یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے ہم کچھ بھی کرتے رہیں ہماری شفاعت کر دیں گے اور ہم تو جنت کے ہی حقدار ہیں۔ تو آپ اس آیت سے بہت زیادہ جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیانت کرنے والے لوگوں یا گنہگار یا حد سے بڑھے ہوئے لوگوں کی شفاعت کیسے کریں گے، جبکہ اللہ پاک کی طرف سے ہی ایک قسم کا انکار ہو گیا کہ ایسے لوگوں کے وکیل نہیں بننا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں یہاں پہ اللہ کی ناپسندیدگی ظاہر کی گئی ہے کہ سزاؤں میں یوں سمجھ لیں سب سے بڑی سزا کیا ہے کہ اللہ ناپسند کرتا ہے کسی انسان کو، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ آیت نمبر 108، یہ لوگ تو چھپتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے، وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورہ کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اب جس طرح سے ہم لوگ پوز کرتے ہیں نا سم ٹائمز دوسروں کے سامنے اچھا بننے کے لیے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بہتر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مخلوق کا یوں سمجھ لیں ہم خوف رکھ رہے ہیں کہ، اور ساتھ میں ایک بچپن سے ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ اللہ تو معاف کر دے گا، بندے معاف نہیں کرتے، تو پھر کیا کرنا ہے، بس مخلوق سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ امپورٹنس نہیں دینی جو اللہ کی ادب کا، تعظیم کا، ہر چیز کا جو حق ہے وہ ہم لوگوں کو دیتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ سے اپنی حرکتیں نہیں چھپا سکتے۔ پھر سورہ نساء کی جو آیت ہے، آیت نمبر 81 ہے، اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ نساء کی آیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہوگی جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، ایک گروہ آپ کے خلاف مشورہ کرتے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ رات کو جو مشورے کر رہے ہیں چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور اللہ پر توکل کریں، اور اللہ تعالیٰ وکیل کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپ نہیں سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سیم اسی طرح سے سورہ لقمان میں بھی یہ چیز بہت اچھے سے واضح کی گئی ہے، جس کی آیت ہے آیت نمبر 16، اے میرے چھوٹے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے وزن کی بھی ہو، اگر وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں، تو اللہ تعالیٰ کو اس کو لے آئے گا، یقیناً اللہ بہت باریک بین اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 109، یہ تم لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کیا، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں کون جھگڑا کرے گا، یا کون ہوگا جو وہاں ان کا وکیل بنے گا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ وہی حدیث جو ہم نے پہلے دیکھی کہ یہاں پہ تو چکنی چپڑی باتیں کر کے کوئی بھی اپنا مقدمہ ہے، کوئی زمین کا کوئی ٹکڑا ہے وہ لے لیتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے 7181، ٹھیک ہے، اس میں کہ کوئی بھی اگر تنازع ہے کسی بھی چیز کے بارے میں تو وہ چیز دنیاوی فائدے کے لیے تو وہ انسان لے لے گا، لیکن آخرت کے بارے میں کیا جو ہے ذہن میں کیا چیز آ رہی ہے، مومن اگر کوئی ہے تو وہ آخرت کے لیے سوچے گا کہ مجھے وہاں پہ میرا جو وکیل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پہ بتا دیا گیا کہ وہاں پہ کون ہوگا جو آپ کا وکیل بنے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 48 ہے کہ ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہیں آئے گی، اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو بہت کلیئر یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ اسی دن کو امپورٹنس دیتے ہوئے، اسی دن کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو اپنا کوئی بھی عمل کرنا چاہیے۔ یہ دنیا جو ہے اسی کو سارا حصول جو ہے دنیا کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو دنیا میں وہ چیز مل جائے گی، لیکن وہ جو ہے آپ کے لیے آخرت کا اگر عذاب بن جائے تو ایسی چیز کے لیے کبھی بھی اس کو امپورٹنس نہیں دینی چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں 123 میں کیا اس کی ٹرانسلیشن ہے، نہ تمہاری تمناؤں پر مدار ہے نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر، تو جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا نہ ہی کوئی مددگار۔ آیت نمبر 110 ہے، اور جو کوئی بری حرکت کرے یا اپنی
جان پر کوئی ظلم کر بیٹھے اور پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ کو پائے گا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ زمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی چیز فرمائی، آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اب شیطان کیا کرتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ وسوسہ دلاتا رہتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ کر لیا، اللہ سے اب معافی کیسے ملے گی؟ یعنی اپنی جان پہ آپ نے ظلم کر لیا تو وہ وسوسہ انگیزی کیا کرتا ہے کہ چھوڑو، جو ہے اس پہ پشیمان نہیں ہو، تمہاری بخشش تو ویسے بھی نہیں ہوگی، تو وہ کیا کرتا ہے، اکساتا ہے کہ مزید گناہ پہ گناہ کیے جاؤ۔ تو یہاں پہ ایک توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر آپ سے کچھ غلطی ایسی ہو بھی جاتی ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 اور 54، ساتھ میں ہم جو ہے ترمذی کی ایک حدیث ہے 2499، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں جس میں یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی بیان کی گئی ہے کہ سارے آدمی گنہگار ہیں اور بہتر گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ گناہ ہر ایک انسان سے ہو جاتا ہے، استغفار کر لے، اللہ سے توبہ طائب ہو جائے۔ آیت نمبر 111، جو کوئی بھی گناہ کماتا ہے تو اس کا اس پر وبال اپنی ہی جان پر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور علیم ہے۔ حامیم سجدہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 46، اس میں بھی یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ جس نے نیک عمل کیا تو وہ اس کے اپنے لیے ہے اور جس نے برائی کی وہ بھی اسی کے لیے ہے، اس کا بھی جو ہے یعنی کہ اجر اسی پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کوئی جو ہے ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے۔ یہاں پہ دو صفاتی نام ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا جو ہے وہ علم رکھتا ہے اور جو ہے کوئی بھی چیز اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 112، اور جو کوئی کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے تو اس نے اپنے سر پر ایک بہت بڑا بہتان اور بہت سری گناہ کا بوجھ لے لیا۔ اب یہ جو بوجھ جس کو کہا گیا ہے، تو انسان اگر غلطی کر کے کسی دوسرے پہ الزام لگا بھی دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ جو بوجھ ہے وہ انسان کے دماغ پر ہمیشہ رہتا ہے، وہ ہمیشہ اس کو محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس نے کسی بے قصور پہ تہمت لگا دی، وہ خود بھی سکون میں نہیں رہے گا، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ضمیر کا بوجھ، تو وہ ضمیر جو ہے وہ اس بوجھ کو ہمیشہ ہم محسوس کرتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ انسان کو اس بوجھ کے نیچے کچل دیتا ہے، مطلب وقتاً فوقتاً اس کو یہ چیز یاد آتی رہتی ہے۔ تو کسی بھی بے گناہ پر اس قسم کا بہتان اگر کوئی لگاتا ہے تو اللہ اس چیز کو بہت سختی سے لیں گے، بہت سنجیدگی سے لیں گے۔ آیت نمبر 113، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شامل حال نہ ہوتی تو ان منافقین کا ایک گروہ تو اس پر تل گیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دے، اور حقیقت میں وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے، اور یقیناً اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ اب یہ اس آیت میں بیک وقت بہت ساری چیزیں جو ہے وہ واضح کر دی گئی ہیں۔ کیا چیز واضح کر دی گئی ہے؟ ابھی ہم نے پیچھے ایک جو واقعہ دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر جو ہے وہ جو منافق کے جو گھر والے تھے یا اس کے جو خاندان والے تھے، اس قدر زیادہ ان لوگوں نے کوشش کی تھی کہ ان کو مائل کرنے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے ان کا بھی دل مائل ہو گیا تھا کہ جو ہے یہ شاید یہ لوگ یہ واقعتاً یہ حق پہ ہو یا بے گناہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہی جو ہے حدیث کا جو پہلا، یہ آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہ اسی کی طرف جو ہے وہ توجہ دلا رہا ہے کہ ایک منافقین کا گروہ اس پر تل گیا تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے، اور حقیقت میں وہ گمراہ نہیں ہوتے، یعنی گمراہ نہیں کوئی کر رہا، جیسے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 میں بھی پڑھا تھا، یخادعون اللہ، یہ بہت ہی پیاری آیت ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے مگر وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی کہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ شاید ہم اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اس کا وبال ان پر خود پر ہے، وہ یہ ابھی صرف خام خیالی ہے ان کی، یوں سمجھ لیں خوش فہمی ہے ان کی۔ سورہ قصص کی بھی آیت نمبر 86 میں، آیت کے اگلے حصے میں جو فرمان ہے اس کو ہم اس کا کمپیریزن دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، اور یہ آپ یہ امید نہ رکھتے تھے کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی مگر آپ کے رب کی جانب سے رحمت ہے، چنانچہ آپ
آپ کافروں کے مددگار نہ بنے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں بھی یہی چیز واضح کی گئی ہے کہ اللہ پاک نے بہت ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا دی جو آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا آپ پر فضل ہے۔ آیت نمبر 114، ان منافقین کی جو سرگوشیوں میں سے اکثر کوئی بھلائی نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی تلقین کرے صدقہ خیرات کی، نیکی کی، یا لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کی۔ جو شخص اس طرح کی سرگوشی کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے تو یہ عنقریب ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ سرگوشی یعنی کہ نجوا ہم جو ورڈ یوز ہوا ہے یہ ہم سورہ مجادلہ میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو بہت ڈیٹیل سے، یعنی نجوا کیا ہوتی ہیں؟ خفیہ سرگوشیاں ہوتی ہیں۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 9 اور 10 میں یہ چیز واضح کی گئی ہے۔ اب یہ جو منافقین ہے یہ کیا کرتے؟ اکٹھے بیٹھ کے گروپس میں سرگوشیاں کرتے اور پھر دوسروں کو دیکھ دیکھ کے مسکراتے یا اشارے کرتے۔ اب یہ ساری چیزیں کیوں کی جاتی تھی؟ تاکہ جو دوسرے سننے والے یا دیکھنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھے کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہ چیز معاشرے میں جو ہے ایک برائی پیدا کرتا ہے، یعنی احساس کمتری جسے کہہ لیں یہ چیز بھی پیدا کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں جس طرح سے ایک حدیث آتی ہے 5697 کہ کوئی بھی مسلمان یا جو تین لوگ ہوں یعنی کہ تین آدمی اگر اکٹھے بیٹھے ہوں تو یہ دو آدمی جو ہے مل کے سرگوشی نہ کرنے لگیں، کیونکہ اس سے دل آزاری ہوتی ہے، کسی جو انسان سن نہیں رہا یا جو دیکھ رہا ہے اور اس کی طرف اشارے ہو رہے ہیں وہ برا محسوس کر رہا ہے۔ تو جو دین ہے ہمارا یہ اتنا پیارا ہے کہ اس میں چھوٹی سے چھوٹی جو دل آزاری ہے اس کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ آپ کا کوئی بھی ایکٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو دوسروں کو احساس کمتری میں یا دل آزاری کا اس کا باعث بنے۔ تو آیت کے اگلے حصے میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ الا یہ کہ تلقین کرے کوئی صدقہ خیرات کی یا نیکی کے معاملات کی، یا کسی کی سمجھ لیں کہ کوئی اگر جو ہے صلح کروانا چاہتا ہے یا کوئی ایسے معاملات ہیں جھگڑے وغیرہ کے معاملات ہیں، یا پھر کوئی صدقہ خیرات کرنی ہے جس میں انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلے، تو ایسی سرگوشی جو ہے وہ قابل قبول ہے اللہ کی نظر میں، اس کے لیے اجر ہے۔ لیکن پھر بھی وہی چیز ہے کہ سرگوشی میں کوئی ایسے ایکٹ نہیں ہونا چاہیے جس میں کوئی دوسروں کو دیکھ کے مسکرانا یا کچھ بھی ایسی کوئی چیز جو دوسرے کے دل میں نیگیٹیوٹی پیدا کر دے۔ آیت نمبر 115، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر تل گیا اس کے بعد کہ اس پہ ہدایت واضح ہو چکی اور وہ اہل ایمان کے راستے کے سوا کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے تو ہم بھی اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس کی طرف اس نے خود رخ اختیار کیا ہو، اور ہم اسے پہنچائیں گے جہنم میں، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اب اس آیت میں ایک چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے، یعنی اجماع کے لیے یہ سمجھے کہ آیت ہے، یہ جو اکٹھا علماء ہے اہل علم ہے وہ اکٹھے جو ہے اپنا کسی ایک پوائنٹ پہ آ کے قرآن اور حدیث میں جتنی بھی توجیحات ملتی ہیں، کوئی بھی معاملہ اگر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر وہ اکٹھے ہو کے ایک چیز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں جس کو اجماع کا جو ہے نام لیا جاتا ہے، تو اس کی یہاں پہ دلیل ملتی ہے کہ اہل علم جو ہے وہ ایسا کوئی راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے مثال دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی بات کی گئی ہے، تو کون سے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے؟ یعنی غزوہ حنین کی مثال دیکھی جا سکتی ہے کہ مکہ میں جب فتح مکہ ہوا تو پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو تھوڑا زیادہ کمپنسیشن دی، جو لوگ ایمان لے آئے تھے، یعنی بہت سارے لوگ تھے جو فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لے آئے تھے، تو کچھ لوگوں کو زیادہ کمپنسیٹ کیا گیا، تو جو دیکھنے والے تھے انہوں نے تھوڑا شور مچایا کہ دیکھیں کڑے وقت میں آپ کا ہم نے ساتھ دیا، مشکلات ہم نے جھیلی، اب اچھا وقت آ گیا ہے تو آپ کو اپنے رشتہ دار یاد آ گئے ہیں معاذ اللہ، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ قریش کے جتنے بھی لوگ تھے قبیلے کے لوگ تھے، رشتہ دار بھی تھے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں آج کل کے دور کی طرح کی یہ ساری چیزیں تھیں، اس وقت بھی ایسی مشکلات پیش آئی تھیں۔ تو یہاں پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مخالفت کرے گا یا دشمنی والا جو ہے ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ اگر اختیار کرے گا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اطاعت سے نکل گیا یا پھر وہ جماعت سے نکل گیا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ دین میں کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، یعنی کہ دین میں وہ کوئی نئی بات جو ہے وہ پیدا کرے گا۔ تو یہاں پہ ایک سورہ انفال کی آیت نمبر 13 میں کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مخالفت ہے وہ حرام ہے، اور اطاعت کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ اطاعت کرنے کا اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، تو کوئی ایسی جرت کرنے کا کوئی نہیں سوچے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سخت جو ہے عذاب جو ہے اس کی وعید کی ہے یہاں پہ سورہ انفال کی آیت نمبر 13 میں۔ آیت نمبر 116 ہے کہ اللہ
ہرگز نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور بخش دے گا اس کے سوا جس کو بھی چاہے، اور جو شرک کرتا ہے اس کے اللہ کے ساتھ تو پھر وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ ہم نے پہلے پچھلے جو جتنا ہم حصہ اب تک پڑھ چکے ہیں اس میں بھی شرک کے ہی بارے میں جو ہے وہ بہت زیادہ وعید ہے کہ شرک کو اللہ پاک کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی پسند نہیں کرتا، اور اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ گمراہی میں ایسے راستے پہ نکل گیا جہاں سے وہ واپس نہیں آئے گا۔ اور پھر سورہ حج میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 31 میں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر گیا، اور پھر پرندے اسے اچک لیتے ہیں یا ہوا کسی دور دراز جگہ میں گرا دیتی ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ پھر سیدھی راہ پہ وہ واپس نہیں آئے گا۔ اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے 4477 کہ جس میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ شرک ہے، ٹھیک ہے، اس حدیث میں یہ چیز واضح کر دی گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت، آیت نمبر 117 میں، نہیں پکارتے یہ لوگ اللہ کے سوا مگر دیویوں کو، اور وہ نہیں پکارتے کسی کو سوائے سرکش شیطان کے، ٹھیک ہے۔ اب سرکش شیطان سے مراد کیا ہے؟ اب یہ لوگ کیونکہ ان لوگوں نے اپنے جو دیوی جو بنا رکھی تھی اور فرشتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، لات منات عزا، اور پھر ہم سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا اصاف اور نائلہ، ٹھیک ہے، ان کی مورتیاں بنا رکھی تھی، تو انہی کا طواف کرتے رہتے تھے۔ اب یہاں پہ اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ ساری چیزیں تو نہیں ہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، لیکن دراصل در حقیقت شیطان جو ہے وہ موجود ہے، اور شیطان ہی ان کو ترغیب دے رہا ہے یہ سارے جو برے اور باطل جو اعمال ہے یہ کرنے کی۔ آیت نمبر 118، اللہ نے اس پر لعنت فرما دی اور اس نے کہا اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر حصہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا۔ اب یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ شیطان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان پہ لعنت بھیج دی ہے، کیوں بھیجی ہے؟ کیونکہ شیطان کی دھمکی تھی نا کہ وہ انسانوں کے جو مسلمان ہیں ان کے ایک بہت بڑا جو حصہ ہے ان کو گمراہ کر کے رہے گا۔ اب ان کو کس طریقے سے گمراہ کرے گا؟ ان کو جھوٹی تمناؤں، جھوٹی خواہشات کے چکر میں ڈالے گا، دنیا کی لذتوں میں گم کر دے گا، دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے دیوانہ کر دے گا، اور پھر یہ کہ آخرت کے بارے میں ان کو خوش فہمیاں ڈال دے گا۔ تو ہم سبھی لوگوں کو جیسے خوش فہمی ہوتی ہے نا کہ آخرت میں شاید ہمیں بہت بڑا اجر مل جائے گا، ہم تو بہت اچھے ہیں، تو یہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ ہمیں توجہ دلائی گئی ہے کہ عمل کرنا ہے، عمل کا ہی جو جزا ہے وہ ملے گی، خام خیالوں کی، خوش فہمی کی جو ہے کوئی بھی جگہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ شرک کرنے والے جو لوگ ہیں، جیسے کہ شیطان جیسے کہتا ہے میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے لوں گا۔ اب مقرر حصے سے مراد یہ چیز بھی ہو سکتی ہے جو انسان جو درباروں پر جا کے نظر اور نیاز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور قبروں میں جو تدفین ہو گئی ہے لوگوں کی، ٹھیک ہے، ان کے نام پہ حصے نکال رہا ہے، وہ حصہ شیطان کا یہ حصہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان کے گمراہ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، ہم الحمدللہ بہت سارے طریقوں سے جیسے جیسے قرآن پڑھتے جا رہے ہیں تو ہم ان سب چیزوں سے واقف ہوتے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 19 میں جو ہے 119 ہے، اس میں بھی یہی توجہ دلائی گئی ہے، میں لازماً ان کو بہکاؤں گا اور ان کو بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ اس کی تعمیل میں کہ وہ چوپایوں کے کان چیر دیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا تو اس کی تعمیل میں وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے، اور جس کسی نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنایا تو وہ بہت کھلے خسارے اور تباہی میں پڑ گیا۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ آیت ہے، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آج کل ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں شیطان کا جو طریقہ واردات ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے واضح کر دیا گیا ہے، یعنی شیطان کس طرح سے بہکائے گا، کس طریقے سے وہ گمراہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3276 کہ جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے تو وہ سب سے پہلے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ کیا وسوسہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کس نے پیدا کی، یہ کس نے پیدا کی، اور بالآخر شیطان جو ہے انسان شخص کو ایسا وسوسہ شیطان آپ کے مائنڈ میں ڈالے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے پناہ مانگے اور شیطانی خیال کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ تو واقعتاً شیطان اسی طریقے اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ بڑی بڑی گمراہیوں کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتا ہے۔ تو شیطان ایسے ہی طریقوں سے گمراہ کرتا ہے، جیسے سورہ اعراف میں بھی آتا ہے آیت نمبر 16 میں کہ ابلیس نے کیا کہا، پھر اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے یقیناً میں ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے میں ضرور بیٹھوں گا، یعنی شیطان آل دا ٹائم سیدھے راستے کے سامنے بیٹھا ہے۔ جو لوگ سیدھے راستے کی طرف رواں دواں ہے وہ کچھ نہ کچھ کر کے، اب انسان کرے گا کیا ان سب چیزوں میں کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ آج اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کیسے ہو رہی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں پلاسٹک سرجری کروا رہے ہیں لوگ،
اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر رہے ہیں نا. کسی کو اپنی مطلب ان چیزوں سے باہر ہی نہیں آ رہے کہ ہمارے ہونٹ موٹے ہیں، ہمارے ہونٹ پتلے ہیں، ہمارا ناک موٹا ہے، ہمارا ناک یوں دکھے گا تو یوں دکھے گا. تو مومن کے یہ سارے اس کی پرائرٹیز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ایک پرائمری چیز ہو گئی نا. آگے کے سٹیپ میں چلے گئے. ٹھیک ہے، آگے کے سٹیپ میں یہ گدوانا، اضافی بال جوڑنا، ٹھیک ہے، اور دانتوں کے درمیان میں فاصلہ پیدا کرنا احادیث سے ثابت ہے کہ کس قدر جو ہے لعنت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے. ایسی تمام جو چیزیں ہیں یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان میں یہ چیز جو ہے واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ کی لعنت ہے ان سب لوگوں پہ، ان عورتوں پہ، بال اکھاڑنے والیوں پہ، اور یعنی کہ حسن کے لیے جو یہ ساری تبدیلیاں کرتی پھر رہی ہیں. ٹھیک ہے، بخاری کی ایک حدیث ہے 4886، اس میں آپ دیکھ لیں، حدیث آپ سے شیئر کی جائے گی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ یہاں تک بھی بات ختم ہو گئی کہ آئی بروز بن رہی ہیں اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں پارلرز میں جا کے. ٹھیک ہے، یہاں تک بھی بات رکی نہیں ہے. اب انسان کو کچھ اور گندی چیزیں کرنی ہے، لائک جو جینڈر چینج کے، جو سیکس کو چینج کر لی، ٹھیک ہے، اس کے آپریشن کروائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ مرد جو ہے، تاکہ وہ اب کیا ہوگا، مرد جو ہے وہ مردوں کے پاس جا سکے اپنی خواہشات کے لیے، اور عورتیں جو ہے وہ عورتوں کے پاس جا سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلیاں کر رہی ہیں. تو یہ سارے کام کون کروا رہا ہے؟ شیطان کروا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو انسٹرکشنز ہیں کہ جس نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا تو وہ خسارے اور تباہی میں پڑ گیا. تو یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کو جو ہے گمراہی کے راستے پہ ہی لے کے جا رہی ہیں. یہاں پہ 4886 بخاری کی ایک حدیث ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کی جائے گی انشاءاللہ. اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تخلیق کو کس طرح سے تبدیل کریں گے اور ان کی کیا کیا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ کیسے بیان کیے گئے ہیں. آیت نمبر 120 ہے، وہ شیطان ان سے وعدے بھی کرتا ہے اور انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا. اب کیا کرتا ہے؟ یہ کیسا وعدہ ہوگا شیطان کا؟ obviously دھوکے والا ہوگا نا. کہ انسان جب کبھی کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگتا ہے تو شیطان اس کو فوراً اس چیز کا احساس دلانے لگتا ہے کہ کتنا خرچ کرو گے، مزید کتنا خرچ کرو گے، ایسا کرتے کرتے کہیں فقیر نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تمہاری جیب خالی نہ ہو جائے، کہیں تمہیں ذلیل نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی انسان اسی طریقے سے کوئی جوا کھیلنے لگے تو پھر اسے شیطان ترغیب دلاتا ہے، جی جی کھیلو، ضرور کھیلو، ایسا کرتے ہوئے تم مالدار ہو جاؤ گے. یا کوئی کسی سودی کام میں پڑنے لگتا ہے تو شیطان اس کو فوراً کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے تمہارا گھر کیسے چلے گا، تم زیادہ سے زیادہ یہ کام کرو. تو یہ شیطان کی طرف سے جھوٹی امیدیں ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ کامیابی کی امید دلاتا ہے کہ ہاں واقعی یہی راستہ اختیار کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو. تو آخرت میں یہ جو ہے کوئی نہ کوئی سہارا لے کے تم بچ جاؤ گے. ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی یہی سوچتے ہیں نا کہ آخرت میں تو ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ، ہم تو بخشے جائیں گے نا. تو یہ سارے وسوسے کس کی طرف سے ہیں؟ یہ شیطان کی طرف سے ہیں. آیت نمبر 121، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے. یعنی کہ ایک پھر سے توجہ دلا دی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کر دی گئی کہ شیطان کے وعدوں، اس کی دلائی ہوئی امیدوں کو جو لوگ سچا سمجھ رہے ہیں تو قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر وہاں سے کوئی چھپ نہیں سکے گا، کوئی بھاگ نہیں سکے گا، اور نہ ہی جہنم سے کوئی رہائی پا سکے گا. تو جہنم کی جو ہولناکی ہے اس کا شعور یہاں پہ دلایا گیا ہے. آیت نمبر 122 ہے کہ اور وہ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ہیں انہیں ہم بہت جلد جنتوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ. اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا بات میں کون ہے. اب دیکھیں کہ جیسے ہی جہنم کی طرف جو ہے وعید والے جو چیزیں ہیں یا جہنم کی ہولناکی کا جہاں پہ اللہ تعالیٰ شعور دلواتے ہیں، ساتھ کے ساتھ وہاں جنت کی بھی جو ہے وہ بشارت دے دیتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے لیکن جنت ہے. اور ساتھ میں جنت کا ایک چھوٹا سا، یہ سمجھ لیں کہ یہ چھوٹا سا ایک فلیش بیک ہے، کچھ اس کی زیادہ جو ہے وہ چیزیں نہیں اللہ پاک نے جنت کے بارے میں بتائی، کیونکہ یہ متشابہات میں ہے. کیونکہ جو انسان جنت میں جائے گا وہ زیادہ سے زیادہ اس کی نعمتوں کو پا کے جو ہے وہ حیران، کہہ سکتے ہیں کہ حیران ہوگا. ٹھیک ہے، آیت نمبر 123 میں کیا فرمایا گیا ہے؟ اے مسلمانوں، نہ تمہاری خواہشات پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی خواہشات پر، جو برا کام کرے گا اس کی سزا اس کو مل کر رہے گی. اس سے کیا مراد ہے؟ ابھی ہم جس طرح سے وشفل تھنکنگ کی بات کر رہے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایسی بہت ساری آرزوؤں کا شکار ہیں، یعنی تمنائیں ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو شفاعت جو ہے وہ کوئی کسی کی نہیں کروا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے انسان کی شفاعت کی سفارش کیوں کریں گے اللہ سے کہ جو ان کے راستے پر نہیں چلتے تھے. ٹھیک ہے، تو جیسے مسلمان ہے نا، اہل کتاب بھی ایسی آرزوؤں اور تمناؤں کا شکار تھے کہ ہماری جو ہے
ہماری نجات ہو جائے گی، اور ان کے لیے ان کے سیلف کریٹڈ کچھ ایسے طریقے تھے جو انہوں نے خود سے پیدا کر رکھے تھے کہ یہ طریقے ہم کر رہے ہیں تو اس سے ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ لیکن اللہ پاک نے یہاں پہ واضح فرما دیا، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی حمایتی یا کوئی مددگار۔ آیت نمبر 124 میں فرمایا گیا ہے، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ صاحب ایمان، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے تل کے برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ یہاں پہ جو ہے مرد اور عورت دونوں کا یہاں پہ نام لے کے وضاحت کر دی کہ کوئی ایسا نہیں سمجھے کہ مرد جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہا ہے، عورت گھر میں پڑھی ہے، اس کا جو درجہ ہے وہ بلند ہو گیا۔ تو ایمان جو ہے وہ یہاں پہ واضح کر دیا گیا، صاحب ایمان ہوگا جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے گا، ٹھیک ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ یہاں پہ کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، برابری کا یوں سمجھ لیں کہ سلوک ہوگا۔ تو آیت نمبر 125، اور اس دن اور اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے اپنا چہرہ یعنی اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا، اور اس کے بعد احسان کے درجے تک پہنچ گیا، اور اس نے پیروی کی دین ابراہیم کی یکسو ہو کر پیروی کی اس ابراہیم کے دین کی جو یکسو تھا، اور اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا جو ایک وصف ہے وہ حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ عمل کی بات کی ہے، یعنی کہ دین میں سے کون اچھا ہوگا، اس دین میں اچھا کون ہوگا جس نے اپنا آپ اللہ کے سپورٹ کر دیا، یعنی اللہ کے آگے سر جھکا دیا۔ تو عمل کے لیے دو شرائط ہیں، یعنی کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، دنیا داری کے لیے نہ ہو، اور پھر سنت کے مطابق ہو۔ اپنے سے کوئی طریقہ ایجاد نہیں کر لینا کہ ہم یہ جو کچھ کریں اس سے ہمیں ثواب ہو جائے گا۔ جو طریقہ شریعت کے مطابق آپ کو بتا دیا گیا اسی پہ عمل کرنا ہے، خود سے کریٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ایسا کوئی بھی عمل جو خود سے ان دونوں شرائط پہ یعنی کہ اللہ کے لیے نہ کیا گیا ہو اور سنت کے مطابق نہ کیا ہوگا تو ایسا ہر عمل باطل ہو جائے گا۔ اب سورہ نحل سے آیت نمبر 120، یہاں سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں حضرت ابراہیم کے بارے میں کہ وہ ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہاں پہ اللہ نے خلیل اللہ کیوں بنایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ کیونکہ جب ان کو کوئی آزمائش دی گئی وہ ہر اس آزمائش پہ پورے اترے، جو حکم دیا گیا انہوں نے وہ سر تسلیم خام کیا اس پہ، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کا امام ٹھہرایا اور اپنا خلیل بنایا، ٹھیک ہے، اور سارے جہانوں میں ان کا ذکر بھی بلند کیا۔ آیت نمبر 126 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ سے چھپ کے نہیں رہ سکتی، اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ دنیا کی ہر گوشے میں پھیلا ہوا ہے۔ آیت نمبر 127 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عورتوں کے معاملہ میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، وضاحت کرتا ہے ان کے بارے میں جو تمہیں پہلے سے سنایا جا رہا ہے کتاب میں، یتیم لڑکیوں کے بارے میں جن کو تم دیتے ہو، جن کو تم دیتے نہیں ہو جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے، اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اسی طرح سے وہ بچے جو کمزور ہیں جن پہ ظلم ہوتا ہے، اور یہ ہم نے تمہیں اتنے تفصیلی احکام دیے ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر کاربند رہو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے واقف ہے۔ یہ ڈیٹیلڈ ایک آیت ہے، لیکن کیونکہ ہم اس کی بہت زیادہ تفصیل شروع کی آیات میں پڑھ چکے ہیں، شروع میں ہم نے دیکھا جیسے خواتین کے مسائل کے کچھ احکام جو ہے وہ شروع میں نازل ہوئے ہیں سورہ نساء کے، وہ ہم بہت وضاحت سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں بہت واضح طریقے سے بتا دیا گیا تھا کہ 4 شادیاں کون کرے گا، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ 4 شادیاں جو ہے وہ کر لو صرف گنتی پوری کرنے کے لیے، یا پھر اپنے کچھ جو بھی معاملات ہیں ان کو طے کرنے کے لیے، یا پھر کسی چیز کے لالچ میں۔ لیکن یہاں پہ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، حقوق کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اب کس طرح سے بخاری کی ایک حدیث ہے جس طرح سے 4600 کہ اب اس کا صرف میں مفہوم بیان کروں گی کہ کوئی جو کسی کا ولی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ جو لڑکی ہے وہ حصہ دار بھی ہے اس کی جائیداد میں بہت ساری چیزوں کی، تو وہ اس ڈر سے کسی دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح نہ ہونے دے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی ایک اور جو شخص ہے وہ میرے مال میں جو ہے حصہ دار بن جائے، تو اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ساتھ میں یہاں پہ ایک ابن کثیر سے جو ہے ایک روایت دی گئی ہے کہ جہالت کے دور میں جو ہے یتیم جو بھی ہوتا
تو اگر کوئی یتیم بچی کا ولی بننا چاہتا تو وہ اس کے سر پہ ایک کپڑا ڈال دیتا تھا تاکہ کوئی اور اسے نکاح نہ کر لے، اور پھر وہ کیا کرتا کہ اگر وہ حسین ہوتی تو خود اس کی طرف مائل ہو جاتا، شادی کرنے کے بعد اس کا مال بھی کھاتا، اگر وہ بدصورت ہوتی تو پھر کیا کرتا، obviously اسے مرتے دم تک وہ بٹھائے رکھتا اور مرنے کے بعد اس کے مال کا وارث بنتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان سب چیزوں کو حرام قرار دے کے لوگوں کو اس سے روک دیا ہے۔ اب دیکھیں گے بخاری میں 2494 حدیث بھی ہے کہ یتیموں کے حق میں اگر کوئی انصاف نہیں کر سکے، یعنی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو مہر بھی نہیں دے سکوں گا یا اس میں میری خود کی کوئی ذاتی لالچ آ جاتی ہے، تو پھر اس لیے 3 اور 4 نکاح کوئی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یتیموں کو ان کا حق لیکن آپ نے لازماً دینا ہے۔ اب یہاں پہ یہ سب چیزیں ہم کیونکہ ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں تو ہم اگلی اس میں آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 128۔ اور اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر سے زیادتی یا بے رخی کا، اور ان دونوں پر الزام نہیں ہوگا اگر وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے، البتہ انسانی نفس پر لالچ مسلط رہتا ہے، اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کسی عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر سے زیادتی یا بے رخی کا، بخاری کی جیسے حدیث 4601 آتی ہے اور ترمذی میں 3040، یعنی کہ یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ بیویاں بھی اور شوہر بھی، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے جو احکام ہے پوری نہیں کر سکتی، یا پھر آپس میں جو معاملات ہیں وہ ظلم و ستم والے ہیں، یا پھر کوئی لالچ والے معاملات ہیں، یا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، یا کوئی لالچ یہ ہے کہ اس کے گھر والے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مالدار ہیں تو میں اسے مال ہتھیا لوں، یا کوئی بھی معاملات ہو سکتے ہیں، تو بہتر طریقہ کیا ہے کہ صلح کر لیں۔ اب صلح سے مراد کیا ہے کہ عورت جو ہے آپس میں سارے باہمی جو معاملات ہیں وہ طے کر لے ایک دوسرے کے ساتھ اور پھر خلا لے لے، یعنی کہ خلا کے معاملے میں کیا ہوتا ہے، عورت کو مہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ آیت میں یہ چیز واضح کر دی گئی کہ انسانی نفس پر ہمیشہ لالچ مسلط رہتا ہے، کس طرح سے کہ مرد یہی چاہتا ہے نا کہ عورت خلا لے لے تاکہ اس جو مہر ہے مجھے وہ واپس مل جائے، ٹھیک ہے، میرا جو دیا ہوا ہے وہ واپس مل جائے۔ عورت جبکہ چاہتی ہے کہ مجھے واپس چیزیں نہیں کرنی پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، تو بہتر طریقے سے جو ہے اپنے معاملات طے کرنے چاہیے، اور اگر احسان کرو تو تقوی اختیار کرو۔ تقوی اللہ سے ڈرنا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی جو نیت ہے اور جو بھی عمل ہے اس سے بہت پوری طریقے سے باخبر ہے، تو جو مرد ہے وہ اس معاملے میں خاص طور پہ اپنے اندر نرمی پیدا کریں اور بیویوں کے جو حقوق ہیں وہ پوری خلوص نیت سے ادا کریں۔ آیت نمبر 129، تمہارے لیے ممکن ہی نہیں کہ تم عورتوں کے درمیان پورا انصاف کر سکو، چاہے تم اس کے لیے کتنے ہی حریص ہو، تو ایسا نہ کر سکو تو ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ اور دوسری بیوی کو معلق کر کے چھوڑ دو۔ اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی کی روش اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے۔ اب یہاں پہ وہی چیز بیان کی گئی ہے کہ دوسری تیسری شادی کرنے والے، تو پوری طریقے سے یہاں پہ عدل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دیکھ لیں کہ جتنی بھی ازواج تھیں تو ان کی سب کی باریاں مقرر تھیں، جیسے بخاری کی حدیث ہے 2581، اس میں یہ چیز صاف واضح کی گئی ہے کہ جس طرح سے یہ سوکنے کہا جاتا ہے نا کہ مطلب آپس میں جو زیادہ بیوی ہیں آپس میں سوکنے ہوتی، تو اس زمانے میں بھی یہ سارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں چلتی رہتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جیسے باری ہوتی تھی اور عصر اور مغرب کے درمیان میں جو ہے وہ ہر ایک ازواج کے ساتھ جو ہے وہ معاملات پوچھنے کے لیے، حال چال پوچھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکتے تھے، اور اگر کسی کے پاس زیادہ دیر ہوتی، ہم نے قرآن کریم میں بھی آیات میں دیکھا کہ کسی کے پاس جو ہے کسی زوجہ کے پاس شہد تھا تو دوسرے جو ہے آپس میں وہ معاملات کرنے لگے کہ مطلب ان کے پاس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ ٹائم گزارا، تو یہ ساری چیزیں معاشرے کا بہرحال حصہ ہیں۔ تو یہاں پہ اس حدیث میں بھی یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ سارے کے سارے معاملات میں جو ہے ٹائم کے لیے بھی اور جتنے بھی مطلب دینے دلانے کے بھی معاملات، ان سب میں جو ہے عدل کرنا جو ہے وہ لازماً اختیار کرنا ہوگا، لیکن اب جو دلی میلان ہے اب اس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مواخذہ اللہ پاک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ باقی تمام جو معاملات ہیں اس میں عدل و انصاف کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا کہ کسی ایک طرف پوری طرح سے جھک جاؤ اور دوسری جو بیوی ہے وہ نہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی رہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا جو تقوی ہے وہ ضرور اختیار کرنا ہے، پھر اللہ پاک جو ہے اللہ بھی غفور اور رحیم ہے، اللہ بھی بخش دے گا۔ آیت نمبر 130، اور اگر وہ میاں بیوی دونوں علیحدہ ہو جائیں تو اللہ ان کو اپنی کشادگی سے غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ جس طرح سے ہندوؤں میں اور اہل کتاب میں بھی
اس طرح کے قانون تھے کہ دوسری شادی کوئی نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری شادی کرنے کے لیے یہ ایک لازماً ایک شک ہوتی تھی کہ پہلے جو ہے اس پہ بدکاری کا جرم جو ہے وہ ثابت کر دے، اور پھر اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر آپ اپنی بیوی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ایسا ہو جائے کہ آپ کے آپس میں معاملات میاں بیوی کے نہیں بنتے ہیں، نہیں صحیح طے پاتے ہیں، روز روز کے جھگڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو اہل کتاب ہے اور کچھ ایسے مطلب مذاہب ہیں، وہاں پہ دوسری شادی کو مطلب حرام قرار دیا گیا تھا۔ تو اس چیز سے یہاں پہ توجہ دلائی گئی ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے آپس کے معاملات علیحدگی سے ہی سالو ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی کشادگی سے غنی ہو جائے گا۔ غنی ہونے سے بہتر ایسے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو شوہر ہے اس کو بھی کچھ بہتر پارٹنر مل جائے گا، جو بیوی ہے وہ بھی الگ ہو گئی، اپنی عدت گزارے، وہ بھی کچھ اپنے لیے بہتر آپشن جو ہے وہ اویل کر لے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 131 ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور دیکھو مسلمانوں تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی، اور اب تمہیں بھی یہی وصیت ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اگر تم نہ مانو گے تو یاد رکھو کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود غنی ہے، اپنی ذات میں خود جو ہے خود سودا صفات ہے، کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ تقوی کی طرف جو ہے توجہ دلائی گئی۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کس طریقے سے ہے؟ بالکل اس کی مثال ایسے دی گئی ہے حدیث میں بھی کہ انسان ایسے جو راستے ہیں جو گندگی سے یا جھاڑیوں سے یا کانٹوں سے بھرے ہوئے جو راستے ہیں ان سے انسان ایسے گزرتا ہے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کہ اس سے تکلیف نہ ہو یا کچھ جو ہے گندگی وغیرہ نہیں پھیلے، ٹھیک ہے۔ تو تقوی دنیا میں رہتے ہوئے ایسے ہی جو ہے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ اونین حمیدہ کا جو ہے یہ صفاتی جو نام ہے وہ یہاں پہ بتائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر طرح سے بے پرواہ ہے اور ہر تعریف کا حقدار ہے، اور زمین اور آسمان کی ملکیت جو ہے وہ اللہ نے اپنے سے یعنی اللہ کے پاس ہے، کیونکہ تو اللہ تو غنی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حمید ہونے کا شعور دلایا ہے کہ اپنے فیصلوں اور احکامات میں اللہ ہی ہے جو تعریف کا حقدار ہے۔ آیت نمبر 132 ہے، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ یعنی کہ اگر یہاں پہ جو ہسبینڈ وائف ہیں ان میں آپس میں نہیں بن رہی ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں ہی کیونکہ پارٹیز یہی سمجھنے لگتی ہیں کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، شوہر بھی یہ سوچتا ہے اور بیوی بھی یہ سوچتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ پاک بہتر راستہ فرما دے گا، پیدا کر دے گا، تو دونوں جو لوگ ہیں وہ یہی سوچ رکھتے ہوئے اگر ایک دوسرے سے نباہ کر سکتے ہیں تو نباہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے آپ کو راستہ دے دیا ہے۔ آیت نمبر 133، اے لوگوں وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری طرح سے قادر ہے۔ اب اللہ دوسرے لوگوں کو کیسے لے آئے؟ ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم میں ایسی بہت ساری جو ہے لوگوں کی مثالیں ملیں گی، بہت ساری ایسی قوموں کی مثالیں لیں گی، کڑیل، سخت اور جوان اور مضبوط جو لوگ تھے، تو کس طرح سے وہ نیست و نابود ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کی امپورٹنس، اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی اگر نافرمانی کرتا ہے تو اس کے مائنڈ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ اللہ جب چاہے تم سب کو ہٹا کے دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور obviously ہم لوگوں کی جس طرح سے ہم لوگوں کی ڈیتھس ہوتی ہیں تو ہماری جگہ کوئی دوسرے لے لیتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو جتنا مرضی امپورٹنٹ سمجھتے رہیں، کبھی بھی ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ ہمارے مرنے کی دیر ہے کہ 3 دن کے سوگ کے بعد ہی کیا ہوتا ہے کہ بیویاں مرتی ہیں، دوسری بیویاں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی ایسا ریپلیسمنٹ بنتا ہے، تو دنیا کا جو کام دھندا ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اپنے آپ کو کوئی انسان اتنی امپورٹنس نہیں دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں پہ پوری طریقے سے قادر ہے۔ آیت نمبر 134 میں کیا فرمایا گیا؟ تو جو کوئی بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس ہے ثواب دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی کہ دنیا کی جو بھاگ دوڑ ہے، انسان یہی چاہتا ہے کہ دنیا کی آسائشیں پالے، دنیا کی چیزیں پالے، جائیداد بڑھا لے، بال بچوں کے لیے چھوڑ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ کے پاس سارے خزانے ہیں، دنیا کے لیے بھی ہیں، آخرت کے لیے بھی ہیں۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دنیا کی چیزوں کو یعنی مادی چیزوں کو جو آپ پا کے خواہش کر کے ان کو پا کے آپ خوش ہو جائیں اور اسی پہ اکتفا کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، اللہ سب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 135، اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے گواہ بن کے، خواہ یہ انصاف کی بات اور شہادت تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے یا تمہارے قرابت داروں کے، چاہے وہ شخص غنی ہے
اللہ تمہارے ہر عمل سے پوری طریقے سے واقف ہے۔ اب یہاں آیت جو ہے یہ ایک عظیم آیت ہے، عظیم ترین آیت اس کو کہا گیا ہے۔ تو جس طرح سے ہم آل عمران کی آیت نمبر 18 میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ گواہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور سارے فرشتے اور اہل علم بھی اس پہ گواہ ہیں، وہ عدل کا قائم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں عدل کی جو بات ہو رہی ہے، تو عدل سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس زمین پر عدل قائم کرنا چاہتا ہے۔ عدل کیسے قائم ہوگا؟ جب ہمارے دین کا غلبہ ہوگا۔ اس کے لیے سارے لوگ مل کے کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سارے لوگ جب مل کے کام کریں گے تو سیکریفائسز بھی کرنے پڑیں گے۔ اب یہاں پہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح سے کہتے ہیں پھولوں کی سیج والے معاملات نہیں ہے۔ دین کو غالب کرنے کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی، تب جا کے کوئی نقطہ نظر جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ اب ہم دیکھیں کہ آج کل یوں سمجھ لیں کہ مسلم معاشرے کا نام تو لیا جاتا ہے لیکن قوانین فالو نہیں کیے جاتے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے کرنے والا کیا کام ہوگا؟ ایک پوری جماعت کے طور پہ یہ سارا جو کام ہے یہ کرنا ہوگا، تاکہ جتنا بھی نظام اس دنیا میں قائم ہو چکا ہے، جو باطل نظام جسے کہیں گے، یعنی جو جاگیرداروں والا جو نظام ہے، اور اس نظام کے تحت ہوتا کیا ہے؟ جاتے ہیں کیونکہ وہ غریبوں کو جو ہے ان کا استحصال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے چکی کی طرح سے مثال اس کی دی جا سکتی ہے، جو آٹا پیس پیس کے ایک طرف ڈال رہی ہے، دوسری طرف کوئی آٹا نہیں ہے، یعنی محرومی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ دولت کی جو تقسیم ہے وہ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ امیر مزید امیر ہو رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ مزید جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو جو غربت ہے یا جو افلاس ہے، جو ایک حد سے زیادہ آگے بڑھ جائے تو وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اسلامی معاشرہ قائم کرنے سے پہلے، اسلامی قوانین نافذ کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے سسٹم کو چینج کرنا ہوگا، پہلے دین کا نظام قائم کرنا پڑے گا، اور سارے پھر اس کے بعد جو ہے دین کا جو قانون ہے، جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ کا دیا گیا، وہ نافذ کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے سبھی لوگوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ خواہ یہ انصاف کی بات اور شہادت کی، یعنی کہ تمہارے خود کے خلاف ہو یا تمہارے خلاف ہو یا تمہارے حق میں ہو، یا تمہارے والدین کے حق میں ہو یا تمہارے خلاف ہو، تو یہاں پہ کسی کو ایگزیمپشن نہیں مل سکتی ہے۔ یعنی کہ عدل کا جو سسٹم ہے، انصاف کا جو تعلق وہ ہے، ایک نظام ہے، اس میں کسی رشتہ دار کو کمپنسیٹ نہیں کرنا ہے، مطلب اللہ کو گواہ رکھتے ہوئے اسی کے اکارڈنگ سارے فیصلے کرنے چاہیے۔ اور پھر چاہے وہ کوئی غنی ہے یا فقیر ہے، تو اللہ ہر ایک کا کفیل ہے، کسی کا کفیل کوئی انسان نہیں بن سکتا۔ یعنی کہ فیصلے جو ہیں وہ عدل کی بنیاد پر ہونے چاہیے، کسی کو جانبدار ہو کے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بھلے آپ اس کیٹیگری میں آپ کے ماں باپ آ جائیں، آپ کے بہن بھائی آ جائیں۔ حدیث میں ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر چوری جو ہے وہ میری بیٹی فاطمہ بھی کرتی تو میں حکم دیتا اس کے لیے بھی کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو آیت کے آخری حصے میں کلیئرلی بتا دیا کہ تم خواہشات کی پیروی نہ کرو، مبادہ کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ یعنی اپنی زبانوں کو مروڑنے سے مراد کیا ہے؟ کہ کچھ لوگ جو ہے اپنی بات اس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم بات کنوے بھی کر دیں، مطلب مصلحت کے تحت، کہ بات کنوے بھی ہو جائے اور بات کنوے بھی نہ ہو، مطلب ہماری خود کی خواہش بھی سامنے آ جائے، تو آپ کی خواہش سے کوئی بھی چیز مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی نیت سے، ہر حرکت سے واقف ہے، تو جو بھی اسٹیٹمنٹ دینی ہے وہ انصاف کے اکارڈنگ ہونی چاہیے، جو اللہ کا دیا گیا نظام ہے اسی کے اکارڈنگ ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 136، اس میں فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل فرمائی، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل فرمائی۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اور جو کوئی کفر کرے گا یعنی انکار کرے گا اس کے فرشتوں کا، کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، تو وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ اب یہاں پہ کتنا ایک مطلب ایک پیارا بھی سٹائل ہے اور تھوڑا مختلف بھی، کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم اگر ایک ایسے خاندان میں پیدا ہو گئے جو مسلمان تھا، تو ایک یوں سمجھ لیں کہ وراثتی طور پہ ہمیں ایک چیز، ایمان کا جو پہلا درجہ ہے وہ تو ہمیں ویسے ہی حاصل ہو گیا، ہمیں اس کے لیے کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑے، یعنی ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو اقرار ہو گیا لسان کا، یعنی زبانی طور پر، تو قانونی درجے میں تو ہم انٹر ہو گئے، لیکن اصل ایمان کیا ہے؟ جو حقیقی ایمان ہے، اور اس کو ہم یقین قلبی کہیں گے۔ اسی لیے یہ چیز فرمائی گئی ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ،
کہ اہل ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، ٹھیک ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ویسے ہی مانو جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا حق ہے۔ اب صرف زبان سے نہیں ماننا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بتائے گئے طریقے سے جو چیزیں ہم تک پہنچا دی، زندگی گزارنے کا جو ضابطہ حیات دے دیا، اس کے مطابق پوری زندگی جو گزارنی ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی حقیقی ایمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح سے یہ جو کفر کرے گا، یعنی اللہ کا، فرشتوں کا، اب جس طرح سے ہمارے ایمان کا ایک پورا حصہ ہے، ہم نے پچھلے ویک حدیث جبریل پڑھی تھی نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، غالباً 93 ہے یا 98 ہے، حدیث جبریل کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں، کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان ہے، فرشتوں کا ایمان ہے، پھر کتابوں کا ایمان ہے، ٹھیک ہے، قیامت کا ایمان ہے، اچھی اور بری تقدیر بھی شامل ہے۔ تو حقیقی ایمان یہی ہے، اور اس سے دل سے جو تسلیم کرے گا وہی اس پیرامیٹر پہ پورا اترے گا۔ آیت نمبر 137، وہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، یعنی یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، یعنی ان کے دل کے اندر کبھی ایمان کے اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ظاہری طور پر نہیں کہتے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ظاہری طور پر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر ان کے کوئی نہ کوئی کشمکش چلتی رہتی ہے۔ ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا آیت میں؟ تو اللہ نہ ان کی مغفرت کرنے والا ہے، نہ انہیں راہ راست دکھائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا تھا، سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا نا، کہ اب یہ مومنوں کو کمزور کرنے کی ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ منافقین نے اپنا لی تھی۔ کیا اسٹریٹجی تھی؟ کہ صبح کو ہم اعلان کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان کا اعلان کر دیں گے، شام کو ہم کہیں گے کافر ہو جائیں گے، یعنی جس کو ہم مرتد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یہ چیز معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، یعنی یہاں پہ ہم دو چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے منافقت جو شعوری ہوتی ہے، جو جان بوجھ کے کرتے ہیں، جس طرح ہم بھی سورہ آل عمران کی آیت کی بات کریں کہ انہوں نے پری پلان تھا ان کا کہ صبح ہم اعلان کریں گے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، شام کو ہم کافر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ شعوری ایمان ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ غیر شعوری طور پر بھی منافق تھے، سوری، یہ ایمان کی جو میں بات کر رہی ہوں یہ شعوری منافقت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ شعوری منافقت کون کرتا ہے؟ جو پلان کر کے کرے، اور جو غیر شعوری منافق ہیں وہ کون تھے؟ جو اسلام لے آئے تھے، وقتی طور پہ ان کے دل نے ان سب چیزوں کو قبول کر لیا تھا، اور پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ جس طرح کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا دین ہے سارا، ٹھیک ہے، اور جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ پھولوں کی سیج والی سارے معاملات ہیں۔ لیکن اب کیا ہوا؟ جب ایمان لے آئے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ تو یہاں تو سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں، یہاں تو جہاد کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، جان کی بھی بازی لگانی پڑتی ہے، اور اگر آپ کے پاس مال ہے تو مال میں سے آپ کو دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے جن کے دل میں پوری طریقے سے ایمان داخل نہیں ہوا، تو یہاں پہ ان کو قدم جو ہے وہ ڈگمگانے لگیں گے، پھر ان کو اپنی ساری جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ ان کی امپورٹنس سامنے آنے لگے گی، اور وہ سوچیں گے کہ نہیں، ہم لوگ ان پیرامیٹرز پہ تو ہم پورے نہیں اتریں گے، اور پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ منافقت کریں گے، یعنی دل میں وہ یہ سوچیں گے کہ کسی طریقے سے ہماری ان سب چیزوں سے جان چھوٹ جائے۔ تو یہاں پہ یہ انہی سب لوگوں کے لیے تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اگلی آیات بھی منافقین کے لیے ہے کہ آیت نمبر 138 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی آیت میں کیا چیز واضح کر دی گئی کہ جو بھی منافق ہے اور اس چیز کو پھر وہ ریئلائز کر لیتا ہے کہ میں پورے ایمان کے پیرامیٹر پہ پورا نہیں اتر رہا، تو ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ منافق کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے، کیونکہ جو مومن ہوگا وہ اس چیز کے لیے تیار رہے گا کہ مجھے مشکلات جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا آیت میں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں یہ چیز واضح کر دی گئی کہ جو بھی ایمان لائے گا تو قدم قدم پہ آزمائشیں آئیں گے، کبھی خوف سے آزمائے جائیں گے، کبھی مالوں کے نقصان سے، ٹھیک ہے، کبھی جانوں سے، کبھی پھلوں کی کمی سے۔ تو اعلان یہ چیز بتائی گئی ہے اللہ پاک کی طرف سے، آیت نمبر 39۔ اور جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے قرب سے عزت چاہتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب یہاں پہ منافقین جو ہے ان لوگوں کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا؟ ہم نے غزوہ احد سے پہلے بھی ہم نے یہ چیز دیکھی تھی، ٹھیک ہے، جب ہم وہ آیات پڑھے تھے تو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا اب کیا کرتے کہ مدینہ میں بھی یہ چیز دیکھی گئی کہ
اسلام کا جو ہے وہ کرتے تھے، اظہار کرتے تھے کہ ہم اہل ایمان ہیں، لیکن ساتھ کے ساتھ وہاں پہ کیونکہ یہودی آباد تھے تو یہودیوں سے بھی دوستی رکھتے تھے، اور پھر وہ یہودی اور یہ سب لوگ جو ہے منافقین یہ مل کے کفار کے ساتھ بھی جو ہے کچھ لنکس بنا لیتے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کرتے تھے کہ آپ جو ہے آپ اوپر حملہ کر دیں ہم پہ اور ہم اندر سے آپ کی مدد کریں گے۔ تو یہ سارے جو ہے انہی منافقین کے بارے میں جو آیات ہیں ان کے بارے میں یہاں وضاحت کی گئی ہے کہ یہ لوگ دل میں یہی سوچتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہو کہ کل کو مسلمانوں کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ہمارے دوست کیونکہ کفار بھی ہوں گے تو مشکل وقت میں ہم ان سے اپنا کام لیں گے، ان سے دوستیاں تبھی ہم رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ واضح کیا گیا ہے اللہ کے طرف سے کہ یہ لوگ اگر عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں کہ مطلب دنیا میں جگہ پانا چاہتے ہیں تو یہ چیز ان کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ اللہ کو چھوڑ کے ان کو عزت کہیں سے بھی نہیں مل سکتی۔ آیت نمبر 140، اور یہ بات وہ تم پر نازل کر چکا ہے کتاب میں کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، ورنہ تم بھی انہی کی مانند ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پہ کیا توجہ دلائی جا رہی ہے؟ جیسے سورہ انعام کی ایک آیت تھی، آیت نمبر 68، اس میں بھی مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا تھا کہ جیسے ہی آپ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ کافر جو ہے وہ اللہ کی آیات کا استہزاء کر رہے ہیں، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ایسی محفلوں سے اٹھ جاؤ۔ ہاں جب وہ دوسری کوئی باتیں کرے تو وہاں بیٹھنے میں، وہاں ان کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں، سب کے سب، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 141 میں آتا ہے، وہ لوگ جو تمہارے لیے انتظار کی حالت میں ہیں تو اگر تم لوگوں کو اللہ کی طرف سے کوئی فتح حاصل ہو جائے تو یہ کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، اور اگر کوئی حصہ ان کو پہنچ جائے کافروں کو تو وہ کہیں گے اپنے کافر ساتھیوں سے کہ ہم نے تمہارا گھیراؤ نہیں کیا تھا اور ہم نے نہیں بچایا تھا تمہیں مسلمانوں سے، تو اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے مابین قیامت کے دن، اور اللہ اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو راہیاب نہیں کرے گا۔ اب یہاں پہ بہت پیاری جو ہے مثال دی گئی ہے منافقین کے بارے میں کہ وہ جو ہے جس طرح سے کہتے ہیں کہ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو والے جو ہے ایک مثال دی جاتی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اس طرف ہوگا اگر معاملہ ہم اس طرف بہ جائیں گے، اگر یہ والا معاملہ ہوگا تو یعنی کہ جہاں پہ فائدہ ہوگا ہم اس طرف ہم لوگ جو ہے اپنی سائڈ وہی اختیار کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا مثال ہے کہ کو فتح ہو جاتی ہے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو پھر یہ کیا کہیں گے، ہم تو اہل ایمان تھے، یعنی ہمیں اب مال غنیمت مل رہا ہے تو ہمارا بھی حصہ وہاں سے ملے گا، ٹھیک ہے، جہاں سے فائدہ ملے گا وہیں کی راہ اختیار کر لیں۔ اور پھر اگر وہ کفار کی فتح ہو جاتی ہے تو کفار کے پاس پہنچ جائیں گے کہ ہم نے تمہارا جو ہے تمہارا ساتھ نہیں دیا تھا کہ مسلمان جو ہے ان سے بچانے کے لیے تمہیں کیا منصوبے نہیں بنائے تھے، تمہاری آڑ بنے ہوئے تھے۔ تو یہ ڈوئل پالیسیز ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں قیامت کے دن ان سب کے مابین فیصلہ ہو جائے گا، اور جو بھی اہل ایمان ہے وہ یہ نہیں سمجھے کہ کافر جو ہیں وہ فلاح پا جائیں گے۔ آیت نمبر 142 میں فرمایا جا رہا ہے، یقیناً منافق کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی اور وہ ان کو دھوکہ دے کر رہے گا، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑی کسل مندی کے ساتھ، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم۔ اب یہاں پہ منافقین کی یہ سچویشن بھی یہاں واضح کر دی گئی ہے کہ جو یہ دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم نے کامیابی پالی ہے، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے، اصل میں یہ خود دھوکے میں پڑ گئے ہیں۔ اور ساتھ میں نماز کی جو ہے وہ بھی بتائی گئی ہے، تو یہاں پہ ہم سب لوگوں کو اپنی نمازوں پہ بھی تھوڑا سا احتساب کرنے والی جو سچویشن ہے وہ ہونی چاہیے ہمارے لیے کہ نماز کے لیے جب منافقین کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی صاف نظر آتا ہے کہ طبیعت میں بشاشت نہیں ہے۔ ہمارے خود کو، ہم بھی خود کو دیکھیں کہ دنیا کے جتنے بھی دنیاوی کام ہیں ان کے لیے ہم بہت زیادہ فریش ہو کے وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز میں ہمارا خشوع خضوع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر لوگ دیکھ رہے ہو، آیت میں بتایا جا رہا ہے، تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے، یعنی ریاکاری والی نماز، ٹھیک ہے، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم۔ اب یہ کہ دوسروں کو دیکھ لیا ریاکاری کے لیے تو سجود جو ہے وہ لمبے ہو گئے، ادروائز جو ہے وہ نمازوں میں کوئی بشاشت نہیں ہے۔ آیت نمبر 143 میں کیا آ رہا ہے، یہ ان کے مابین مذبذب ہو کر رہ گئے ہیں، یہ نہ تو یہ ان کی جانب ہے نہ ان کی جانب ہے، اور جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو تو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ دو کشتیوں کا جو سوار ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے ڈوب جاتا ہے، تو منافقین کا بھی یہی حال تھا۔ اب نہ تو کفر کی طرف جا رہے ہیں پوری طرح سے، نہ ہی ایمان کی طرف آ رہے ہیں پوری طرح سے، تو یہاں پہ جو ہے
حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی جو حنیف کا جو لفظ بار بار آتا ہے، تو یہی جو ہے اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ یکسو ہو جاؤ اللہ کی طرف۔ اب یکسو ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اب یکسو ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ایک کشتی میں سوار ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ یا تو اہل ایمان کے ساتھ مخلص ہو جاؤ یا پھر اہل کفار کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ ہے کہ اگر کوئی گمراہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اسے کوئی ہدایت نہیں ملتی۔ آیت 144، اہل ایمان مت بناؤ کافروں کو اپنا دلی دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک صریح حجت دے دو؟ اب یہاں پہ ہم اس کی جو ایک ریفرنس ہم سورہ آل عمران میں سے لے لیتے ہیں، آیت نمبر 28 ہے، اس کو آپ دیکھیں، اس میں بھی یہ چیز جو ہے واضح کی گئی ہے۔ اب اگر کوئی کفار کو کے ساتھ دوستیاں کرے گا یا ان کو اپنا حمایت بنائے گا، حمایت گار سمجھے گا یا ان کو مددگار بنائے گا، تو اس کے لیے یہ چیز واضح کر دی گئی ہے کہ یہ بھی نفاق کی ہی ایک علامت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں جب آپ کا محاسبہ کریں گے تو تب آپ کے پاس ان سب دوستیوں کے لیے کیا جواب ہوگا؟ یہ ساری چیزیں آپ کے خلاف جو ہے وہ حجت بن جائیں گی۔ آیت نمبر 145 میں آتا ہے، یقیناً منافقین آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تم نہ پاؤ گے ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔ یعنی منافقت میں زیادہ ڈیٹیل ہم منافقوں کی جو ہے سورہ توبہ میں بھی ہم ان کے لیے دیکھیں گے۔ ابھی تو جس طرح سے احکام ہے کہ ان کے لیے توبہ بھی یہ کریں گے تو توبہ ان کی قبول ہو جائے گی، لیکن جب ہم سورہ توبہ پڑھ لیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ آخری احکام جو 9 ہجری میں آئے تھے اس کے مطابق پھر ان کے لیے توبہ پہ بھی سختی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 146 میں کیا آتا ہے؟ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور اللہ سے چمٹ جائیں، یعنی اللہ کا جو دامن ہے وہ تھام لیں، اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر لے، اور پھر یہ لوگ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے اور اہل ایمان کو عنقریب بہت زیادہ جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا اللہ۔ آیت نمبر 146 میں ہم ایک حدیث دیکھ سکتے ہیں جس میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہنس رہے تھے، تو ان کی جو ہے یہ پوری ایک حدیث ہے جسے آپ دیکھیں گے کہ وہ اسے خوب سمجھتے تھے۔ یقیناً نفاق میں ایک جماعت کو مبتلا کیا گیا جو تم سے بہتر تھی، پھر انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یعنی اسے واضح ہو رہا ہے کہ جو توبہ کیا کام ہے کہ اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے اپنی منافقت کے بعد، لیکن اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اہل ایمان میں اب داخل ہو گیا، تو ان لوگوں کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توبہ جو ہے وہ قبول کر لیں گے، لیکن ساتھ میں شرط بھی بتا دی گئی کہ اپنی جو اطاعت ہے وہ اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ اب دین کب قبول ہوتا ہے؟ جب دین کل کا کل اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو جائے، کل کا کل، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کی آیت آخری دیکھتے ہیں اس پارے کی، آیت نمبر 147، جس میں یہ فرمایا جا رہا ہے، منافقو ذرا سوچو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر اور ایمان کی روش اختیار کرو، اور اللہ بہت ہی قدردانی فرمانے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ لوگوں کا جو ایک رویہ ہوتا ہے اس کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی انسان کو کوئی بھی دکھ پہنچا کے اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے آپ کو عذاب کیوں پہنچانا ہے جبکہ آپ کے سامنے سارے جو راستے ہیں وہ واضح کر دیے گئے ہیں کہ اگر آپ شکر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا اور وہ والی روش اختیار کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی چیزوں کو قدردانی فرمانے والا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ساری چیزوں کا علم ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھ سکیں، یا پھر آپ کا کوئی ایسا عمل جس کا آپ کو لگے کہ اس کا مجھے اجر نہیں ملے گا، یا کہ یہ چھوٹی سے چھوٹی جو بات ہے اس کا بھی آپ کو اجر ضرور ملے گا۔ اور اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جس میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 1130 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے تھے، اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے جب پوچھا جاتا ان کی جب پنڈلیوں پہ ورم آ جاتا تھا تو اس کے متعلق جب کچھ عرض کیا جاتا تو وہ کیا فرماتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب یہاں پہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنے کا جو طریقہ ہے، مطلب اس قدر زیادہ وہ عبادت میں کھڑے ہوتے تھے کہ ان کی پنڈلیوں پہ ورم آ جاتا تھا۔ تو اب ہم لوگوں کا جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے
ہے، کیا ہم اپنے پاس جو اس قدر زیادہ نعمتیں ہیں، کیا ہم بھی اس طریقے سے شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا؟ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔